مگر رہنے دو، اب تمہیں منسوخ کرنے کے لیے میرے حرف بھی ختم، میرے لفظ بھی ختم۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتا اپنے اندر کی اذیت کو کم کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کبھی کبھار اس کا دل کرتا کہ وہ بھی عام مردوں کی طرح اس پر زور زور سے چیخے، چلائے، اسے بتائے کہ اس شخص کا خیال اس کی سوچوں میں ہونا اسے کس قدر گہری دردناک اذیت میں یوں مبتلا کرتا تھا کہ اسے سینے میں سانس سی گھٹتی محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا، کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک باعزت اور غیرت مند شخص کے لیے اس بات سے بڑھ کر قابل وحشت اور تکلیف دہ کوئی اور بات نہ ہوگی کہ اس سے منسلک عورت کے دل اور دماغ میں کسی اور مرد کا پہرا ہو، لیکن وہ اس تکلیف کو پی گیا کیونکہ وہ حقیقت سے واقف تھا اور اس کی خشکیوں کے لیے بہت بار ایسے قدم اٹھائے کہ اس کی غیرت اور انا بار بار للکاری تھی، لیکن شاید وہ اس کے لیے خاموش ہو جاتا تھا کہ اس سے منسلک ہونے کے بعد اس نے کبھی دانستہ طور پر اس شخص سے بات کرنے یا ملنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید یہی صرف ایک بار سوچتے ہوئے وہ ضبط کے گہرے پلوں سے گزرتا اذیت ناک مراحل طے کرتا، لیکن اب کی بار صورتحال نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے خوشکن رشتے کی، اپنی محبت کی نشانی کو یوں ضائع ہوتے دیکھ کر ڈر چکا تھا، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ وہ سطحی مردوں کی طرح چیخ چلا یا مار دھاڑ کر کے اسے قابو نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس اب صرف ایک امید بچی تھی اور وہ تھی صرف اور صرف دعا، جو جلد یا بدیر ضرور پوری ہوتی تھی۔ وہ بہت حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ جیسی برتھ ڈے پارٹی کا سوچ کر آئی تھی وہاں ویسا کچھ بھی نہیں تھا جسے دیکھتی وہ نامحسوس انداز میں ریلیکس ہو سکتی تھی۔ یہاں صرف داؤد، حمائل اور اس کی سسٹر شمائل کے علاوہ بس داؤد کی ماما اور بھائی تھے، جو اسے بہت اپنائیت کے ساتھ یوں ملے جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ اس کی جھجک بہت حد تک کم ہو گئی۔ داؤد کے کیک کاٹنے کے بعد سب نے اسے برتھ ڈے پریزنٹس دیے تو اس نے بھی بے حد جھجکتے ہوئے بہت سے مالز کی خاک چھاننے کے بعد اس کے لیے پسند کی گئی شرٹ اور اس کا فیوریٹ پرفیوم اسے گفٹ کیا۔ میرا آج کا سب سے خوبصورت تحفہ یہاں اس وقت تمہاری موجودگی ہے۔ اس کا تحفہ تھامتے وہ ہلکا سا اس کی سمت جھکتی خوشگواریت سے بولا تو اس کی گھنی پلکیں لرز کے سرخ آرزوں پر سایہ فگن ہو گئیں۔ بہت خوشگوار ماحول اور گپ شپ کے دوران اچھا سا کھانا کھانے کے بعد داؤد کی ماما نے اسے اس کو گھر دکھانے کا بولا تو کارنش بجا لاتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یوں کھڑا ہوا کہ وہ بوکھلا اٹھی تو اس کی جھجک کو نظر انداز کرتے وہ اس کا ہاتھ زبردستی تھامتے ہوئے اسے گھر دکھانے لگا۔ داؤد، کتنی بری بات ہے، آپ کی ماما کیا سوچیں گی؟ وہ اس کے ہاتھ میں جکڑے اپنے ہاتھ کو دیکھتی خجالت آمیز پریشانی سے بولی۔ ڈونٹ وری ڈیئر، ماما نے خود ہی تو کہا کہ اپنی بہو کو گھر دکھانے کے لیے۔ وہ لاپرواہی سے کہتا شرارت پر آمادہ ہوا تو اس نے گڑبڑا کر نگاہیں ادھر ادھر گھمانی شروع کر دیں تو وہ دلکشی سے ہنس دیا۔ یہ رہا ہمارا خوبصورت سا بیڈ روم۔ ایک نہایت پرکشش وائٹ اور آف وائٹ امتزاج سے سجے بیڈ روم میں داخل ہوتے اس نے کہا تو وہ اس کی بات سمجھتی سر جھکا گئی۔ کیسا لگا؟ وہ خود میں مگن روم کا جائزہ لے رہی تھی جب گردن پر گرم سانسوں کی تماطت اور پشت سے آتی سرگوشی پر وہ گھبرا کر پلٹی۔ اف، آپ نے تو مجھے ڈرا دیا، وہ سینے پر ہاتھ رکھتی خفگی سے بولی۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرنے لگی تو آگے کیا کرو گی؟ وہ ذومعنی انداز میں لائٹ فیروزی کلر کی لانگ فراک میں ملبوس نرم و نازک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے بولا جو اس کی بات پر انگلیاں چٹکانے لگی۔ ریلیکس ڈیئر، یہ بتاؤ روم کیسا لگا؟ وہ اسے نروس دیکھ کر نرمی سے اس کے ہاتھ تھامتا اسے بیڈ پر بٹھاتا اس کے پاس بیٹھتا بولا۔ بہت پیارا۔ وہ تھوڑا سا پرے کھسکی۔ ہو لو دور دلاویز جانم، میں ایک پل میں ساری دوریاں ختم کر دوں گا کہ تم پناہ مانگتی رہ جاؤ گی۔ اسے پرے ہوتے دیکھ کر وہ اس کے چہرے پر لہراتی بالوں کی لٹ کو کھینچتے لطیف سی دھمکی دیتا، اس کی دھڑکنیں منتشر کرتا اس کے چہرے پر زوردار پھونک مارتا پرے ہٹا۔ اب چلیں، کافی دیر ہو گئی۔ وہ کمرے کے پرفسوں ماحول میں رچی اپنی دھڑکنوں کے تال میل سے گھبراتی بولی۔ ابھی بیٹھو، ابھی بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ وہ اس کا بازو تھامتے اسے واپس بٹھاتے تحکمانہ سا بولا تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے نرمی سے اس کی پلکوں کو اپنی پوروں سے چھوا تو وہ کرنٹ کھاتی سر جھکا گئی۔ ایک خیال نے وحشت زدہ کیا ہے کہ کوئی تیسرا موجود ہے کہانی میں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا گفٹ آپ کبھی بھی ایکسیپٹ کرنا گوارا نہیں کریں گی، لیکن پلیز میری ریکویسٹ سمجھ کر رکھ لیں، ایک کولیگ سمجھ کر اسے قبول کرتے ہوئے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ بے شک اسے استعمال مت کریں، لیکن پلیز اسے اپنے پاس رکھیں تو مجھے اچھا لگے گا۔ نہایت سادہ اور واضح الفاظ میں لکھی اس تحریر میں بنا کسی نام کے فقط التجا کی گئی تھی۔
لیکن وہ بنا نام کے بھی جانتی تھی کہ یہ کس نے لکھا اور کس نے یہاں اس کے کمرے تک پہنچایا۔ اس نے گہری سانس کھینچتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے مخملی کیس میں بندھے ریڈ ربن کو کھولا تو اندر موجود نازک سی ڈائمنڈ خوبصورتی سے جگمگاتی رنگ، اس اینٹیک ڈیزائن کی انگوٹھی کی حیرت اس قدر منفرد اور دل کو چھونے والی تھی کہ نظر ٹھہر سی جاتی، لیکن اس کی نگاہ کو اس انگوٹھی سے زیادہ اس کے ساتھ رکھی نازک سی نوز پن نے جکڑا تھا جس میں ایک ننھا سا ہیرا جگمگا رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی ناک کو چھوا جس میں کوئی چھید نہ تھا۔ پھر یہ، اس نے سوچتے ہوئے بنا کسی تاثر کے، نہ جانے کیا سوچ کے وہ مخملی کیس ڈراور میں رکھتے۔ ڈراور جو ہی لاک کیا، دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ ہاں، سامنے کھڑے اس فنیار کو دیکھ کر وہ بوکھلاتی اچھل پڑی اور اپنے دوپٹے سے چہرے کو ڈھکا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا اور ایک نظر بند دروازے کو دیکھا۔ اپنی دلہن کو دیکھنے آیا۔ سننے میں آیا کہ مہندی کے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی۔ وہ سر تاپا اس کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے بولا تو اس کی دھڑکنوں نے لے بدلی۔ پورے فنکشن کے دوران تم بیوی کو ہی تاڑتے رہو، اسی لیے ابھی شرافت سے باہر جاؤ، کوئی آ جائے گا۔ وہ خود پر قابو پاتی اسے لاپرواہی سے جواب دیتی بولی، کیونکہ اس طرح کسی نے انہیں دیکھا تو بہت کٹ لگنی تھی۔ اتنی مشکل سے آیا ہوں، کچھ لیے بغیر تو نہیں جاؤں گا۔ اس کے سراپے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے بولا تو اس کے بدن میں خون کی گردش ایک دم سے تیز ہوئی۔ بغیر کسی بدتمیزی کے یہاں سے جاؤ۔ وہ جو ایک دم سے اس کے کھینچنے پر اس سے جا ٹکرائی تھی، ہڑبڑاتے ہوئے اسے پرے دھکیلتی بولی، کتنا شرماتی ہو تم۔ وہ اس کے گال پر انگلی پھیرتا بولا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ویسے زری، ایک بات تو بتاؤ، کبھی کسی نے تم سے محبت کا اظہار کیا؟ اس مقام پر اس دن اس کی ایسی بات نے اس کے دل کو گہرے دکھ سے دوچار کر دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے ہلکی سی سنجیدگی لہجے میں سموتے کہا۔ نارملی سوال پوچھا ہا یار، اتنی پیاری ہو تم اس لیے پوچھا ہا کہ کبھی کسی نے اظہار تو نہیں کیا؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے بہت کچھ اندر اتارتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں بلا ارادہ ایک شخص شدت سے اسے یاد آیا۔ زری، اگر کبھی ایسا ہو کہ مجھ سے خوبصورت مرد کبھی تم سے محبت کا اظہار کرے تو کیا کرو گی تم؟ یہ شخص نہ جانے کس غیر یقینی کے بھنور میں تھا اور کون سے عہد و پیما اسے چاہتا تھا کہ ہر بار ایک نیا کچوکا لیے کھڑا تھا۔ اسے اس بات کا احساس نہ تھا کہ وہ اس وقت باہوں میں اپنی مہندی کی دلہن کو سینے سے لگائے کھڑا اس کا ارمانوں سے سجے دل کو توڑ رہا ہے۔ کوئی ایسا شخص جو مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر ہو، جس کے پاس سب کچھ ہو، حتیٰ کہ تمہیں دینے کو محبت بھی، کیونکہ میں محبت تو تم سے ابھی نہیں کرتا، تو تم کیا کرو گی؟ اس نے اب کے سوال واضح کیا تو سب کچھ بھولتی نرمی سے اسے دیکھتی مسکرائی اور اپنی شرم و حیا کو پرے کرتی وہ اپنا حنائی ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتی بہت میٹھے انداز میں بولی، میرے لیے اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز تم اور تمہارا ساتھ ہے۔ میرے لیے کسی کا کوئی اظہار معنی نہیں رکھتا، اور محبت کا کیا ہے، وہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گی، مجھے لگ رہا ہے۔ وہ پیار سے بولتی شرارت سے کہتی نظریں جھکا گئی تو وہ بھی ہنستے ہوئے جھکا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کیونکہ میرا دل بھی محبت پر مائل لگ رہا۔ وہ اس کے کان کی لو کو چھوتا یکسر بدلے ہوئے لہجے میں بولا تو شاید اس کے اظہار محبت سے اس کے دل کو تسکین سی مل چکی تھی۔ اب جاؤ پلیز، اس کے لمس پر کسمساتی وہ حیا سے بولی، لیکن وہ اس کی مزاحمت نظر انداز کیے گرفت مضبوط کرتے اس پر گہرے بادل کی طرح چھائے رہا، یوں کہ اس کا ہاتھوں اور کانوں میں پہنے پھولوں کے زیور سے ہلکی ہلکی پتیاں نیچے بکھرنے لگیں، اس کی سانسوں اور دھڑکنوں کی مانند۔ اسفندیار، پلیز بس کرو، تمہیں میری قسم۔ جب اس کی قربت کی تمازت حدوں سے باہر ہونے لگی تو وہ پھولتی سانسوں سے بمشکل بولی۔ اس کا چہرہ اس کی سانسوں کی تپش سے تمتماتا رہا، گویا لہو چھلکانے لگا ہو، جبکہ کانوں سے دھواں نکلنے کو تھا۔ اس کی غیر ہوتی حالت اور وقت کو دیکھتے اس نے اپنے بفرے جذبات پر قابو پاتے اسے دیکھا اور پھر نرمی سے اس کے ماتھے پر جھکا۔ خدا حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اور کل کوئی بھی قسم مجھے روک نہیں پائے گی۔ وہ ہولے سے اس کے ماتھے کو چھوتا اس کے کان میں سرگوشی کرتا ایک نرم سے جھونکے کی مانند اپنی خوشبو سے اس کو یوں مہکاتا واپس چلا گیا کہ وہ بکھرتی غیر ہوتی حالت سمیٹ بیڈ پر گر گئی۔ وہ ابھی تک حیران تھی کہ اسے ہوا کیا تھا، وہ کبھی اس قدر جذباتی نہ ہوا تھا، لیکن آج اس نے بے ساختہ ہاتھ اپنے چلتے چہرے پر پھیرا تو ایک مدھم سی حیا آمیز مسکان اور چمک اس کے چہرے پر بکھر گئی، اور وہ گویا خود سے بھی شرماتی تکیے میں منہ چھپاتی اپنی زندگی میں آنے والے یادگار کل کو سوچنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی توقعات اور سوچوں سے بڑھ کر ایسی یادیں چھوڑ جانے والا تھا جو پھوڑے کی مانند اس کے وجود سے چمٹ جائیں گی۔ سنو فریزے، وہ یونی سے آنے کے بعد معمول کے مطابق چینج کرتے ہی کچن سے ہوتی اوپر جانے لگی،
جب پیچھے سے آتی پکار پر حیرانگی سے مڑی۔ جی، اس نے حیرت اور بے یقینی سے مڑ کر انہیں دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی انہوں نے اسے پکارا تھا۔ زبیار کی کال تھی۔ روم سے اس کی فائلز میں سے گرین کلر کی فائل لا کر دے دو جلدی، وہ بے لچک اور خوش لہجے میں کہتی مڑ گئی تو اس نے خوشمگی نگاہوں سے ان کی پشت کو دیکھا اور قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے۔ میڈم، آپ کے موبائل پر کال آ رہی ہے۔ وہ فائل لے کر سیڑھیوں کے اسٹارٹ پر ہی کھڑی تھی جب ملازمہ نے ہانک لگائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، مسز عباس نے ملازمہ کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا۔ جاؤ تم جلدی سے چائے بناؤ، وہ نیچے آ کے کال سن لیتی، وہ ناگواری سے بولتی اس کے منظر سے ہٹانے لگی، جبکہ اس نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حس بار بار عجیب سے سگنلز دے رہی تھی۔ اس نے عجیب سے احساسات کے ساتھ قدم سیڑھیوں پر رکھے۔ وہ ابھی تیسری یا چوتھی سیڑھی پر تھی جب اس کا پاؤں نہ جانے کس چیز سے پھسلا، لیکن مسز عباس نے ایک بھی قدم آگے نہ بڑھایا۔ اس کے جسم سے بہتا خون بہت تیزی سے فرش کو سرخ کرتا جا رہا تھا، جبکہ درد کی شدت سے اپنے پیٹ پر ہاتھ دھرے وہ اوندھی فرش پر گری بے بس نگاہوں سے دور کھڑی اس عورت کو تکتی حواس کھوتی جا رہی تھی۔ اس نے بجلی کی سی رفتار سے گاڑی سے اترتے لمبے لمبے قدموں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ معمول کے مطابق سیاہ جینس، سیاہ گول گلے اور سیاہی کوٹ پہنے وہ شاندار سا مرد ڈوبتی سانسوں سمیت بھاگتے قدموں سے ہاسپٹل کی طویل راہداری کو عبور کر رہا تھا۔ اس کی دھندلی آنکھوں سے سامنے کا منظر دھندلا رہا تھا، لیکن وہ بھاگتے ہوئے آئی سی یو کی طرف لپکا۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود سب سے بے نیاز، بس اس وقت آئی سی یو کے گلاس ڈور کو ہاتھوں سے پیٹتا بے بسی اور تڑہم کی مورد بنا دکھ رہا تھا۔ اس کو کھو دینے کا احساس اسے اس پل ایسا ناقابل برداشت درد دے رہا تھا کہ اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی تھیں۔ وہ ہاسپٹل کے ٹھنڈے فرش پر سجدے میں گرا گڑ گڑاتے ہوئے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ دعا کے علاوہ اس وقت اس کے پاس کوئی آسرا نہیں۔ تبھی وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات اور حاجات کرنے میں مصروف تھا۔ اسے اس وقت اس بات سے غرض نہ تھی کہ اس کی ماں بار بار اس کے قریب آتی کون سی بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی، بلکہ اس وقت اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے آئی سی یو میں بکھری پڑی اپنی زندگانیوں کے، جن کے بارے میں ڈاکٹر نے اسے کوئی آس نہیں دلائی تھی، اور اسی آس اور امید کو پانے کے لیے اس وقت وہ اللہ کے حضور جھکا ہوا تھا۔ بھائی، وہ سجدے میں ہی سر جھکائے ہوئے تھا جب زارون کی پکار پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بھابھی کو ہوش آ گیا ہے، وہ ستے ہوئے لہجے میں کہتا فوراً واپس پلٹ گیا، جبکہ وہ ہوش کی دنیا میں پلٹتا فوراً شکرانے کی نفل ادا کرنے لگا۔ مجھ سے کہتی ہو کہ اپنی محبت لے لو، یہ مجھے خون رلاتی ہے بہت راتوں میں، جن کو سننے سے مجھے میرا پتہ ملتا ہے۔ کھوئی رہتی ہوں صبح و شام انہی باتوں میں، جانتی ہوں کہ بہت تلخ حقیقت ہے، مگر ساتھ چاہوں بھی تمہارے تو نہیں چل سکتی۔ بات یہ مان لو، تم اپنی محبت لے لو۔ میں اس آگ میں ایک پل بھی نہیں جل سکتی۔ محبت سے کہتی ہو اپنی محبت لے لو۔ جانے جاں کیسے تمہیں یہ بات سمجھاؤں میں، آج تک رکھا نہیں میں نے محبت کا حساب۔ مجھ کو معلوم نہیں کتنی محبت کی ہے، ہاں مگر دل میں سجی ہے ساری۔ یوں کرو، میری محبت مجھے واپس کر دو، دیکھ لینا کہ کوئی چیز نہ رہ جائے کہیں، خواب یہیں، لفظ یہیں، اور میری سبھی سوچیں یہیں۔ جو ہوئی نظر تمہاری وہ میری نیندیں بھی، ساتھ جو ہم نے گزارے وہ سبھی لمحے بھی۔ مجھ کو معلوم نہیں کتنی محبت کی ہے، کیوں بھلا میرے سہارے کی طلب ہے تم کو، بوجھ لگتی ہے تمہیں میری محبت جانا۔ یوں کرو، میری محبت مجھے واپس کر دو۔ I'm sorry, we can't save your baby child۔ ڈاکٹر شائستہ کے کہے یہ بے رحم الفاظ بار بار اس کے دماغ پر ایسی اذیت چھوڑ رہے تھے کہ اس کا دل چاہا وہ اتنا زور زور سے چلائے کہ اس ہاسپٹل کے در و دیوار لرز جائیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے قدم اندر رکھے، جبکہ نگاہ بیڈ پر پڑے اس کے نڈھال وجود پر پڑی۔ اس کا دل چاہا وہ آج اس سے چلا کر پوچھے کہ کہاں کیا میری محبت کی نشانی کو، کیوں نہ اسے سنبھال پائی میرے لیے، لیکن وہ بس خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتا نڈھال قدموں سے آگے بڑھنے لگا، جب روتی ہوئی چنگھاڑتی آواز پر متوجہ ہوا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مت لے جاؤ اسے وہاں، دیکھ لیا نا نتیجہ، آج اپنے سابق عاشق کے ساتھ پلاننگ بناتے یہ بچہ کھا گئی ہے ہمارا۔ اس کا موبائل اس کے سامنے لہراتے وہ تنفر سے چیختی بولی، لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کا سارا دھیان ہاسپٹل بیڈ پر لیٹی نڈھال سی پریزے کی طرف تھا، جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی ان کا اور کبھی زابیار کا بے یقین چہرہ تک رہی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہی ہیں، وہ چیخ چیخ کر ان کی بات جھٹلانا چاہ رہی تھی، لیکن اس کی آواز کا گلا گویا گھونٹا ہوا تھا۔ خود کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالا؟ میں نے کہا تھا کہ پہلے ہی تب مان لیتی تو آج اس تکلیف سے نہ گزرتی۔ اس کے قریب آتے وہ ضبط سے سرخ ہوئی بھیگی آنکھوں سمیت بولا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا پھوٹ پڑا، لیکن اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن بے سود رہی۔ نہیں،
اس کے الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ رہے تھے۔ اس کی گہری شفاف نم آنکھوں کی بے یقینی سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے تب شاید پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ بے گناہ اور بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنی صفائی پیش کرنا کس قدر تکلیف دہ اور مشکل امر تھا۔ آپ کی زور آور نفرت میری محبت کی نشانیوں کو کھا گئی پریزے، وہ اس پر ہلکا سا جھکتے ہوئے بولا تو اس کی بائیں آنکھ سے نکلتا آنسو پریزے کے رخسار پر جا گرا۔ زاویار کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ اسے کسی نوکدار خنجر کی مانند یوں محسوس ہوئے کہ وہ بلبلا اٹھی۔ نہیں، وہ زور سے چلائی، لیکن تب تک وہ پلٹ کر ہاسپٹل کے اس روم سے جا چکا تھا۔ نہیں، رکو زاویار، خدا کے لیے رکو، میں نے اپنے بچے کو نہیں مارا۔ میں تم سے نفرت کر سکتی، لیکن میں قاتل نہیں ہو سکتی، وہ اونچی اونچی آواز میں بولتی، بازو میں لگی ٹرپ نوچتی اٹھنے لگی۔ جب اس صورتحال پر ساکت کھڑی عنایا بھابھی اور مریم چونکتے ہوئے اس کی طرف بھاگی۔ پریزے، پاگل مت بنو، اس کے ہاتھ قابو میں کرتے انہوں نے اسے ڈپٹا، لیکن اس کے اندر تو اس کی بے یقینی نے آگ لگا رکھی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی۔ بھابھی پلیز مت کریں، اپنی حالت دیکھیں۔ اس کی حالت دیکھتے مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مریم پلیز اپنے بھائی کو روکو، اسے بتاؤ میں ایسا نہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے اس انداز میں بولتی اس کے بازو میں جھول گئی۔ عورت رو سکتی ہے پر دلیل پیش نہیں کر سکتی۔ عورت کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ کا آنسو ہے۔ آج اس خوشیوں اور کامرانیوں بھرے دن کا آغاز ہو چکا تھا جس کے لیے بہت سے لوگوں نے منتیں مانگی تھیں اور بہت سے لوگوں نے راہ میں روڑے بھی اٹکائے تھے، لیکن خدا جسے چاہے نوازتا ہے، اور آج کے دن کو ذری خدا کی اپنے لیے نوازش سنبھالتی تتلی کی مانند اڑ رہی تھی۔ جہاں گھر والوں سے بچھڑنے کا غم تھا، وہیں آنے والی زندگی اور محبوب سے ملنے کے لیے خوشکن خیالات بھی تھے۔ وہ اس وقت اپنی دوستوں اور کزنز کے چمکٹے میں بیٹھی اس شخص کے لیے اپنا انگ انگ سجانے کے لیے جسے اس نے ہر پل ہر لمحہ چاہا تھا، یوں کہ باقی ساری دنیا کی خوشیاں اور چاہتیں اس کے سامنے بچھنے لگی تھیں۔ اس کے چہرے پر چھائے رنگ، اس کی آنکھوں سے چھلکتے محبت کا سمندر، اس کی سرخ ہونٹوں سے چھلکتی مسکان، اس کے روپ سے پھوٹتی شرارت کو دیکھتی بیوٹیشین بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ اس کی لو میرج ہے، جس کے جواب میں وہ یوں ہنستی گویا گلاب کی کلیوں نے چٹکتے ہوئے خوبصورت پھولوں کا روپ دھار لیا ہو۔ اس کو دیکھتے ہوئے یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ لو میرج ہے، کیونکہ اس کا چہرہ چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دیتا تھا۔ بینا نے شرارت سے اسے دیکھتے کہا، جس کے ہونٹوں سے مسکان آج یوں چپکی تھی گویا اس سے لپٹ کر اپنے ہونے پر ناز کر رہی ہو۔ یہ بارات کس خوشی میں اتنی لیٹ ہو رہی ہے؟ اس کی دوستیں اور کزنز کھڑکی سے باہر دیکھتی انتظار کرتے کوف زدہ ہوئیں۔ وی آئی پی دولہے کی آمد ہے، اسی لیے تو نہیں ہوگی، کیونکہ وی آئی پی دولہے کی میت میں آتی باراتیں یوں ہی لیٹ ہو جاتیں، اکثر لیڈیز۔ وہ دوپٹہ سر پر سجاتی شرارت سے بولی، تو اس وی آئی پی دولہے کی وی آئی پی دلہن کو بھی ہم اتنے ہی انتظار کے بعد بھیجیں گے۔ مینا جل کر بولی تو وہ کھلکھلاتے ہوئے گردن پیچھے کی طرف گرا گئی۔ اسی پل دروازہ ناک ہوا۔ کیا کبھی تمہیں بدبختی اور ذلت کی دستک سنائی دی؟ یہ دستک اس وقت اسی چیز کا بیان لا رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی مبرا کا ہونک زدہ چہرہ نہ جانے کون سی داستان سنا رہا تھا کہ سب کے دل ہولناکی کا شکار ہونے لگے۔ زری، اسود نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اس کے الفاظ تھے یا کوئی سور کہ اس کا اپنی بندیا کو سیٹ کرتا ہاتھ اپنی جگہ ساکت ہو گیا، جبکہ اس نے فوراً کرنٹ کھا کر مڑ کر اسے یوں تکا گویا اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے حرکت کرتے وجود کے ساتھ اس کا ہر زیور گویا اس وقت بین کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں جو کچھ دیر پہلے محبت اور چاہت کا سمندر بنی تھیں، اس وحشت سے بھری ہوئی تھیں۔ زری، رکو پلیز، اس سے پہلے کہ کوئی سمجھتا یا روکتا، وہ اپنے بھاری زرتار سوٹ کو سنبھالتے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ کیا تمہیں واقعی لگتا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا؟ کسی کی جتاتی ہوئی آواز پر اس کی دھڑکنیں مدھم پڑیں، لیکن وہ نظر انداز کیے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کے زیورات چھنچھناتے ہوئے اس کے دکھ میں شریک ہو رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر والے جو کچھ دیر پہلے گھر کی بیک پر بنے لان میں استقبال کے لیے موجود تھے، اس وقت سب گھر کے ہال میں جمع ہوئے تھے۔ اس کے سجے سمرے وجود کی آہٹ سب نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا اسے، اور اسے دیکھتے ہی ساکت ہو گئے، جبکہ 5-7 سیڑھیوں کے فاصلے سے ہی اس نے ارحم کے ہاتھ میں اپنی موت کا سامان دیکھا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتی کافی فاصلہ طے کرتی نیچے آئی۔ اس کے زیورات کی چھنکار وہاں موجود افراد کے دلوں پر خنجر چلا رہی تھی۔ اس نے ایک امید بھری نڈھال اور خاموش نگاہ عباس بھائی پر ڈالی، جن کے چہرے سے شرمندگی اور شائستگی جھلک رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی اور باپ کو دیکھا، ان کے کندھے دکھ اور ذلت سے ڈھلکے ہوئے تھے، سب کے چہرے غیظ و غضب میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حقیقت سے آگاہی حاصل کرتے ہی وہ مر سی گئی، اور اس کا سجا سنورا وجود پل بھر میں گرا اور گر گر کر پاش پاش ہو گیا۔ زری، اس کے بھائی نے بھاگتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور ہاسپٹل روانہ ہو گئے۔
شادی کا گھر اس وقت ماتم کن ٹوٹی عمارت دکھ رہا تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں کی دہائیاں فلک کا سینہ چاک کر رہی تھیں، جبکہ اس سے پرے وہ شخص ساکت اور جامد اپنی جگہ پر کھڑا اسے تک رہا تھا، جہاں کچھ لمحے عشق کا پیکر گرا اور ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ کیا کرنے آئی ہو اب یہاں تم؟ واپس جاؤ، دفع ہو جاؤ اپنے اسی عاشق کے پاس جس کے ساتھ مل کر تم نے ہماری نسل کو ختم کرنے کی کامیاب سازش کی۔ وہ آج ہفتے بعد جب عباسی ہاؤس کے لانچ میں داخل ہوئی تو مسز عباس کی نفرت سے بھرپور چنگھاڑتی آواز اس کے کانوں میں سور کی مانند اتری۔ ہاسپٹل میں 4 دن بعد ہی ڈسچارج ہونے کے بعد اس کے گھر والے زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، کیونکہ اس کی حالت بہت مخدوش تھی۔ اس کے لبوں سے فقط ایک ہی جملہ نکلا تھا، خدا کے لیے اسے بلا کر لاؤ، اسے بتاؤ کہ میں اپنے بیٹے کی قاتل نہیں ہوں۔ لیکن کوئی کچھ نہیں کر پایا تھا کہ وہ یوں منظر سے غائب ہوا کہ کسی کی بھی پکار کا جواب نہیں دیتا تھا۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے یہاں آپ کا بیٹا لے کر آیا تھا۔ میں کبھی نہیں جاؤں گی کیونکہ میں نے نہیں کی کوئی سازش۔ وہ بے رب سی بولتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مریم بھابھی کو روم میں چھوڑ کر آؤ۔ عباس انکل کی سنجیدہ آواز پر اسے ڈنک لگا کہ اس گھر میں سب سے زیادہ شفقت اور پیار اسے ان سے ہی ملا تھا، لیکن آج ان کا لہجہ بھی بے تاثر تھا۔ ان کی بے یقینی اسے ادموا کر رہی تھی۔ نہیں انکل، پلیز میری بات سنیں۔ وہ مریم کو پیچھے کرتی ان کی جانب لپکی تو اس کے وجود سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں، جبکہ مریم کی آنکھوں سے اس کی قابل رحم حالت دیکھ کر آنسو بہنے لگے، جبکہ زارون بھی تعصب اور ترہم سے اسے دیکھنے لگا۔ عباس، میں بتا رہی ہوں یہ لڑکی اب مزید اس گھر میں نہیں رہے گی، اسے یہاں سے چلتا کریں۔ زابیار کے از خود اس کے پاس سے چلے جانے کی خوشی کا جشن مناتے وہ کھل کر اس سے اپنی نفرت کا اظہار کرتی چلا کر بولی تو عباس انکل نے درستگی سے انہیں ٹوکا۔ آپ اپنے کمرے میں جا سکتی ہیں، میں بہتر جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور مریم لے جاؤ بھابھی کو، انہیں سختی سے کہہ کر انہوں نے مریم کو اشارہ کیا تو وہ پیر پٹکتی منظر سے آؤٹ ہوئیں، جبکہ وہ التجا سے انہیں دیکھتی ان کے پاس گئی۔ انکل پلیز ایک بار، صرف ایک بار میری بات سن لیں۔ وہ صوفے پر ان کے قریب فلور کوشن پر بیٹھتی بولی۔ ادھر اوپر ہو کر بیٹھو، انہوں نے اس کی حالت کے پیش نظر سنجیدگی سے کہا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی بولی، انکل میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ نہ جانے کیوں ایسا کہہ رہی ہیں، پلیز اس بے یقینی سے مجھے مت ماریں، اپنی نظر اندازی سے۔ وہ سسکتی ہوئی بولی، جبکہ وہ تینوں نفوس اسے چپ چاپ تک رہے تھے۔ میں یہ بات سب کے سامنے کھلم کھلا کہہ سکتی ہوں کہ میں زابیار سے نفرت کرتی، اور شاید اسی نفرت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں بچے کی ڈور میری نفرت ختم نہ کر دے، میں نے ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ بے وقوفی اور غصے میں زابیار سے کہا کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، لیکن میں یہ بات کبھی بھی اپنے دل میں نہیں لا سکی۔ میں اس بچے کے باپ سے نفرت کر سکتی، لیکن اس سے کیسے کر سکتی تھی جو میرے ہی وجود کا حصہ تھا۔ وہ غلط کہہ رہی ہیں، میں اس سے بات کر رہی تھی۔ زابیار جانتے کہ وہ نمبر اس کے پاس اب نہیں رہا، لیکن وہ پھر بھی چلا گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بہت بری ہو سکتی ہوں، لیکن میں ناگر نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے ہی بچے کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ میں بے وفا عورت ہو سکتی ہوں، میں ایک قاتل ماں کیسے ہو سکتی ہوں؟ خدا کے لیے انکل میری بات کا یقین کریں، اسے بتائیں کہ میں اسے نفرت کرتی ہوں، لیکن میری نفرت اتنی زور آور نہیں کہ اپنے ہی بچے کو ختم کر دے۔ وہ بکھر بکھر کر روتی ان سے فریاد کناں تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے گھٹنے پر سر رکھے روتی فریضے کے سر پر رکھا۔ انداز تسلی دینے والا تھا، لیکن وہ اس سہارے کو پاتی مزید بکھر گئی۔ ہمیشہ ہر بات پر یقین کیا، لیکن اب جب یقین کرنے کا مقام آیا تو یوں بے یقینی کی دلدل میں چھوڑ گئے۔ سب جانتے ہوئے بھی اس کا دکھ بڑا تھا، لیکن شاید زابیار کے دکھ کے سامنے کچھ نہ تھا۔ وہ ہولے ہولے اس کا سر تھپ تھپانے لگے۔ کیسے مان لیا انہوں نے کہ ایک ماں اپنے بچے کو یوں مار سکتی ہے جس کو اتنا عرصہ محسوس کیا ہو؟ کیسے؟ وہ سرخ سوچتی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھتی پوچھنے لگی، ایک ماں ایسا کر سکتی ہے؟ اس نے یہ دکھ برداشت کر رکھا ہے۔ وہ تکلیف دہ انداز میں اتنا مدھم سا بڑبڑائے کہ ان تینوں تک ان کا ایک لفظ بھی پلے نہ پڑا۔ آپ بات کریں نا ان سے، اسے بتائیں نا کہ میں نے اپنی نفرت میں اپنے بچے کو پھر نہیں چڑھایا۔ وہ ان کے گھٹنے کو التجا آمیز انداز میں بولی تو انہوں نے ہنکار سا بھرتے ہوئے کہا، ہاں میں کروں گا بات، لیکن ابھی آپ جائیں، شاباش، فریش ہوں اور پھر کھانا کھائیں، اٹھیں شاباش۔ انہوں نے اسے نہ اٹھتے دیکھ کر تھوڑی زبردستی دکھاتے اسے مریم کے ہمراہ کمرے میں بھیجا، جبکہ خود صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں مگن ہو گئے، جبکہ زارون کی نگاہیں ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر مرکوز تھیں۔ یار پلیز وائنڈ اپ کرو اس سارے میس اپ کو، وہ جھنجھلاتی آواز میں اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے جھٹکتی بولی۔ کیا ہوا، خیریت؟ وہ دانستہ انجان بنتا نہایت اطمینان سے بولتا اسے آگ لگا کیا؟ خیریت نہیں ہے؟ تمہیں اس کے ساتھ دیکھتی ہوں تو سینے میں آگ سی جل اٹھتی ہے، اور خیال رکھنا کہ یہ آگ تم دونوں کو بھسم نہ کر دے۔ وہ اس کے سامنے آتی، اس کا کالر ہاتھوں میں جکڑتی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی،
تو اس کی آنکھیں ستائشی انداز میں مسکرائیں۔ تو کرونا بھسم کرتی کیوں نہیں ہو؟ بس دور سے ہی ارادے کرتی رہتی ہو، وہ شرارت سے کہتا، ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتا، اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس وقت ایک خوبصورت کمرے میں ایسی شیطانی فضائیں رقص کر رہی تھیں جو کسی کے بھی جذبوں کو پیروں تلے روننے والی تھیں۔ کہاں جوڑ پائیں گے ہم دھڑکنوں کو کہ دل کی طرح ہم بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ مانا کہ تم سے خفا ہے ذرا ہم، مگر زندگی سے بھی روٹھے ہوئے ہیں، یہی ہم نے سیکھا ہے جب میں وفا سے، بچھڑ جائیں گے تو مر جائیں گے۔ ہاسپٹل کی خوفناک ہولناک خاموشی میں اس وقت رات کے تیسرے پہر گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ایک عجیب تاثر دے رہی تھی۔ ڈارک نیوی بلو جینز اور بلیک شرٹ پر بلیک ہوڈی پہنے وہ بے تاثر سرخ نگاہوں سے اسٹریچر پر پڑے بے جان وجود کو سفید چادر میں لپٹا ہوا تک رہا تھا، جبکہ دماغ میں مختلف آوازوں کا شور گونج رہا تھا۔ کوما؟ لیکن اسے کوما کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو بس معمولی سی چوٹ آئی تھی۔ فقط چہرے کے ساتھ ڈاکٹر باجوہ کی بات سنتے ارحم نے بے ربط الفاظ میں کہا۔ کس نے کہا کہ معمولی سی چوٹ تھی؟ ڈاکٹر باجوہ ہلکا سا تمسخرانہ انداز میں بولے۔ مسٹر ارحم ملک، مس زری ایک ایسے گہرے صدمے اور شوق کی کیفیت میں ہیں کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو چکی ہیں۔ وہ صدمے کی ایسی کیفیت اور سٹیج پر ہیں جہاں ان کا دل اور دماغ کام کرنے کی صلاحیت چھوڑ چکا ہے، اور ایسی کیفیت سے انسان کو باہر لانا ڈاکٹر کا کام نہیں بلکہ اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے اب ہم فقط دعا سے ہی گزارا کر سکتے۔ ڈاکٹر کی تفصیل سے کہی ہر بات پر وہاں موجود ہر فرد کے ساتھ ڈاکٹر کے روم کے پاس کھڑے شخص کو ہسپتال کی چھتیں اپنے سروں پر ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ کوشش کریں کہ انہیں اس صدمے کی کیفیت سے باہر لے آئیں، کیونکہ کوما پیشنٹ ایک امید کے سہارے ہی سانسیں گن رہا ہوتا۔ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کب ہوش میں آتی ہیں، 1 ماہ، 2 ماہ، 2 سال یا ساری زندگی، اس بارے میں کوئی کانفیڈنٹ نہیں ہے، وہ کھل کر بتا رہے تھے، جبکہ ارحم اور سرغام کا اپنا دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ وہ کیسے ڈاکٹر کو بتاتے کہ اسے کون سا صدمہ ہے، وہ کس قدر اونچائی سے گر کر پاش پاش ہوئی تھی، اسے کس چوٹ نے اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ وہ بے جان پڑی تھی۔ ان سب باتوں کا جواب اور وجہ صرف اور صرف اسفندیار کا عشق تھا، صرف اور صرف اس کی محبت، اس کی چاہ، اس کا عشق تھا، جس نے زری کے ساتھ ملک گھرانے کے ایک فرد کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ آج زری کے عشق پر مہر اس کی بے جان وجود نے لگا دی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے نام کی قبر کی تختی پر تیرے نام کا حوالہ ہو، مگر ڈائریوں میں لکھے نام ہاتھوں کی لکیروں پر کب لکھا کرتے ہیں؟ وہ پچھلے 1 ہفتے کی طرح آج بھی معمول کے مطابق رات کے دوسرے پہر یہاں موجود تھا، بنا کسی سے کچھ بات کیے، بنا اسے کچھ کہے، وہ اسے تکتے رہتے، صبح کی سفیدی یہاں ہسپتال میں ہی گزار دیتا۔ اگر زری تکلیف میں تھی تو یہی درد اس کی جاگتی آنکھوں سے بہتا تھا۔ رات کے پہر جب اس کے ساتھ رات کو ٹھہرنے والے اس کے گھر کے 1-2 فرد جب آرام کے لیے دوسرے روم میں جاتے تو ڈاکٹر جلال کی مدد سے وہ سارا وقت اس کے ساتھ بیتتا جو وہ بنا کچھ کہے دیوار کے ساتھ کھڑے گزار دیتا۔ زری، یہ دیکھو، اینگن کی مووی آئی ہے، پرانی ہے لیکن تم نے نہیں دیکھی۔ بسمہ اس کے پاس بیٹھی آنسو پیتی ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ وہ دونوں کزنز ایک جان تھیں، ایک دوسرے سے لڑے بغیر اگر گزارا نہیں تھا تو دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی گزارا نہیں کرتی تھیں۔ ان دونوں کی راتیں اکثر جاگتے ہوئے باتیں کرتے گزر جاتیں کہ اکثر دونوں ساتھ پائی جاتی تھیں۔ وہ زری کے عشق کے ایک ایک لمحے کی رازدار تھی، وہ اس کے ہجر کے ایک ایک آنسو کی ساتھی تھی۔ ابھی بھی وہ ہر رات زری کے ساتھ ہوتی تھی، سب کے منع کرنے کے باوجود وہ رات زری کے پاس گزارتی، اور واحد بندی تھی جو اس شخص کو روز رات کی آمد سے واقف تھی، لیکن وہ چپ تھی کہ اسے اس شخص کے وجود سے بھی وہی عشق لپٹتا دکھائی دیتا جو اسے زری کے وجود سے دکھتا تھا۔ لیکن زری کا وہ وجود جو کبھی عشق کی مورت ہوا کرتا تھا، محبت کا پیکر ہوا کرتا تھا، وہ اب بکھرے حصوں کی مانند الجھا ہوا سفید چادر میں لپٹا بے جان پڑا رہتا تھا۔ غور سے دیکھو مجھے اور پھر کہو، کیسے کیسوں کو کھا گئی محبت۔ بسمہ، چلو آج گھر چلتے ہیں، کل پھر آ جانا، حماد نے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا، جو نہ جانے زری کے کان کے پاس منہ کے نہ جانے کون سے راز و نیاز بیان کر رہی تھی کہ یاسیس چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے زری کے پاس رہنا ہے، مجھے باتیں کرنی ہے اس سے، وہ اپنا کندھا چھڑواتی خفگی سے بولی۔ کیا باتیں کرو گی تم زری سے؟ نہیں سنتی یہ ہماری باتیں، نہیں سمجھتی یہ ہمارے دکھ کو، سرغام تکلیف سے بولا، جبکہ حماد چپ چاپ انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیوں نہیں سنتی یہ ہماری باتیں؟ اسے کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ میں اکیلی ہوں، اس کے بغیر میرا دم گھٹنے لگا ہے، اس کے بنا جب یہ ساتھ نہیں ہوتی تو مجھے ہر کام ادھورا لگتا۔ اسے کہو خدا کے لیے، زری آنکھیں کھولو، نہیں تھا ایسا کچھ بھی جو تم نے دیکھا، جھوٹ تھا، ایک بس فریب تھا، اس کے لیے اب سب پر یہ ظلم مت کرو، اسے کہو نا کہ اپنی آنکھیں کھولے۔ وہ سرغام کے کندھے پر سر رکھے زور زور سے چلا رہی تھی کہ 2 ماہ ہو گئے تھے
انہیں بس اس پتھر سے سر پھوڑتے ہوئے، لیکن اس میں جینے کی امنگ سرے سے معلوم ہی نہ ہوتی تھی، اور اس کی ایسی بے حسی ان سب کے دلوں پر چھڑیاں چلاتی تھی۔ چپ کرو تم، نہیں سنتی یہ میری یا کسی کی بھی، یہ بے حس ہو چکی ہے، ایک شخص کی خاطر ہمیں جیتے جی مار رہی ہے۔ اپنی نم ہوتی آنکھیں صاف کرتا وہ تکلیف سے بولا کہ ایک بھائی کے لیے اس سے زیادہ اذیت کی بات اور کیا ہوگی کہ اس کی بہن ایک ایسے شخص کی خاطر زندگی اور موت کی ڈور میں الجھی ہوئی ہے، جس کا گریبان پکڑ کے وہ اسے اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ابھی تک لاپتہ تھا۔ ہزار ضد اور زبردستی کے باوجود بسمہ حماد کے ساتھ گھر نہ گئی، جبکہ اس سب کی منتوں اور باتوں سے بے نیاز پڑی زری ہنوز بے حسی سے آنکھیں مونڈے ہوئے تھی۔ تم خود سوچ لو کہ اپنی بیوی اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہو یا نہایت الٹرا ماڈرن سی خاتون اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بولی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ بھئی سیدھا سا مطلب ہے کہ ہماری بات مان لو ورنہ ہم کچھ بھی کر سکتے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ سوری، میں ایسی کوئی بات نہیں مانوں گا، اس نے سنجیدگی سے اسے تکتے کہا۔ کیوں؟ ایسی لڑکی کے لیے زندگی داؤ پر لگا رہے ہو جو کسی اور کے چکر میں ہے، اس نے پہلا ترک کا پتہ کھیلا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے غصہ ضبط کرتے ناگواری سے پوچھا۔ ویسے تمہاری ایک چھوٹی سی پیاری سی بھتیجی بھی ہے نا، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بیوی کو بچاتے بھتیجی، اس کے سوال کو سرے سے نظر انداز کرتے اس نے مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو اس نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی۔ دیکھو وقت بہت کم ہے، تمہاری بیوی رخصتی کے انتظار میں ہوگی، جو کہ میں کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گی کہ وہ تم سے سنسیئر نہیں ہے، اس لیے ان کاغذات پر سائن کرو اور جو کچھ بولا ہے وہ لکھو، ورنہ اس بچی کے ساتھ ہم کچھ بھی کر سکتے۔ جب اس نے دیکھا کہ زری کی دی جانے والی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے دوسرا پتہ کھیلا۔ زری کے بارے میں بار بار یہ الفاظ مت بولو کہ وہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں، اس کی محبت کا گواہ تو وہ خود تھا۔ اس کے لیے بھتیجی کی دھمکی کے باوجود وہ اسے ہلکا سا ڈیفینس کرتے بولا۔ اوکے نہ مانو، لیکن شاید یہ تمہیں تمہارا فیصلہ بدلنے میں مدد کرے، اس نے ایک انویلپ اس کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا تو اس کے اندر کی تمام چیزیں پھسل کر اس کے سامنے آ گریں۔ ان پر نظر پڑتے ہی اس کی نگاہ شرشر سی رہ گئی، اس نے ایک بار نہیں 100 بار ان کو چھو کر دیکھا اور پھر بنا کچھ سوچے سمجھے سامنے پڑے کاغذات پر سائن کر دیے اور اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے اس کے سامنے پٹکتے ہوئے رخ موڑ گیا۔ آج 2 ماہ گزر جانے کے بعد بھی نہ جانے کیوں یہ منظر اس کی نگاہوں سے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے یوں ان کی بات مان جانے کے باوجود قید میں کیوں رکھا گیا تھا۔ اگرچہ 1 مہینہ اسے ایک پرآسائش کمرہ، اچھا لباس اور اچھا کھانا دیا جا رہا تھا، لیکن اس کے ہزار چیخنے چلانے کے باوجود بھی اسے رہا نہ کیا گیا۔ اس قید میں اس کے دن جوں جوں بیت رہے تھے، ایک نامعلوم سا ملال اس کے اندر دوڑنے لگا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہ تو زندگی بھر کے لیے ملال تھا۔ اس نے اپنی کچھ چیزیں لینے کے لیے وارڈروب کا تیسرا پٹ کھولا تو ایک شاپنگ بیگ لڑکھڑاتا ہوا اس کے قدموں میں آن گرا۔ اس نے جھٹکتے ہوئے شاپنگ بیگ پکڑتے دیکھا تو وہ جامے تو ساکت رہ گئی۔ آپ ہمیشہ ہی کیوں کہتے کہ بیٹا ہوگا؟ ایک اندیشے کے تحت اس نے اسے دیکھتے پوچھا۔ نیولی بورن بیبیز بوائے کے ڈریسز اور چیزیں لے کر آیا تھا۔ تب ایک اچانک خیال اس کے اندر آیا کہ کہیں وہ ٹپیکل مردوں کی طرح بیٹیوں کی بجائے بیٹوں کو ترجیح دینے والا تو نہیں۔ ایک عورت کا سب سے بڑا شادی کے بعد اس کا شوہر ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ خود کو محسوس کرتی ہے، لیکن ایک ماں کا محافظ اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو سیکیورٹی آپ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی محسوس نہیں کر سکتی، وہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ محسوس کریں۔ میں آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو بھی یہی بتا سکیں کہ اس کے بابا نے اس کی ماما کو کتنا تنگ کیا۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے بھاری آواز میں بولتا اسے ششدر کر گیا، جبکہ وہ یکٹک اس کے خوبرو چہرے کو دیکھتی کچھ کہنے کی کوشش میں تھی، لیکن اس وقت اس کی بات کے جواب میں وہ اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ لیکن اگر بیٹی ہوئی تو پھر میں اسے آپ کی شکایت کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس کی ماما نے مجھے کتنا تڑپایا، نہیں تو بیٹی کے لیے نیکسٹ ٹرائی۔ اس کی بے خود نگاہیں خود پر محسوس کرتے وہ اس کے احساسات کو زبردستی زائل کرنے کے لیے اب کے نسبتاً شرارتی انداز میں اس کی طرف جھکتا بولا تو ایک لمحے میں سارا فسوں پھک سے اڑ گیا۔ ہٹے پرے، بے شرمی اور چچوڑپن کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، وہ چنچلاتی ہوئی بولتی، شاپنگ بیگز یوں ہی وارڈروب میں گھسیٹتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ انکل کہا کرتے تھے کہ میرا بڑا بیٹا بہت شریف ہے، اس کی دبی دبی ہنسی پر تپتے ہوئے اس نے بولا۔ تو اب کون سی بدماشی دکھائی میں نے؟ اسے نارمل دیکھ کر وہ مسکراہٹ دباتے بولا۔ ثبوت پیش کروں کیا آپ کی بے شرمی اور بدماشی کے؟ وہ تیکھے چتونوں سے ناک چڑھاتی بولی۔ بیڈ پر بیٹھتی کمفرٹر اوڑھنے لگی۔ ویسے آپ کو شرم نہیں آئے گی کیوں پرسنل ثبوت دکھاتے ہوئے؟ معصومیت کی انتہا چھلک رہی تھی لہجے میں، مگر ذومانیت نے اسے سٹپٹانے پر مجبور کر دیا۔ آپ جائیں یہاں سے،
وہ کمفرٹر سر تک اڑتی خفگی سے بولتی اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی باتیں یاد آتے ہی وہ کپڑے ہاتھوں میں بھیجتے ہوئے سینے سے لگائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ روز بلا ناغہ اسے کال کرتی تھی لیکن اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ اس کی عباس انکل سے فریاد بھی یوں ہی جاری تھی کہ وہ اسے واپس لے آئیں، لیکن اس کی غیر موجودگی سے زیادہ اس کی غیر یقینی کھل رہی تھی۔ ان دنوں میں بھابھی نے وقفے وقفے سے شیرو کو بھی اس کے پاس بھیجا تھا کہ اس کا دل بہل جائے گا، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں بس اس کی غیر یقین نگاہیں اور الفاظ گونج رہے تھے۔ لیکن سب بے بس تھے کہ وہ منظر عام سے بہت آسانی سے نہ جانے کہاں روح پوش ہو چکا تھا۔ ہوا اس سے کہنا کہ اب شہر دل میں کوئی سا ہو موسم ٹھہرتا نہیں ہے، محبت کا یا بے قراری کا موسم، بھروسے یا بے اعتباری کا موسم، ہو بے چین رہنے یا کرنے کا موسم، یوں ہی بے بس جینے مرنے کا موسم، یا ہو ہجر میں آہیں بھرنے کا موسم، جدائی کے خدشوں سے ڈرنے کا موسم، وفاؤں کا یا بے وفائی کا موسم، مروت کا یا کچ ادائی کا موسم، یا پہرے دل نشیں شعر کہنے کا موسم، شناسائی کے درد سہنے کا موسم، یا آیا ہو اشکوں کے بہنے کا موسم، یا تیرے خیالوں میں رہنے کا موسم۔ ہوا اس سے کہنا کوئی سا ہو موسم، وہ اب شہر دل میں ٹھہرتا نہیں۔ خوبصورت اور بیش قیمت لاؤنج میں وہ خاصی بکھری اور رف حالت میں آف وائٹ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سرمئی رنگ کی شرٹ بلو جینز سے کھینچ کر باہر نکالے وہ گریبان کے بٹن کھولے، ہاتھوں سے سر میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے ہی لاہور آیا تھا، وگرنہ اس سے پہلے وہ کہاں تھا کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ آج طبیعت ناساز ہونے کے باعث وہ جلدی گھر آ چکا تھا اور اب سر دونوں ہاتھوں میں گرائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ نہ جانے اسے یوں ہی بیٹھے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ آہٹ کی آواز پر اس نے گردن گھما کر دیکھا، لیکن وہاں کھڑے عباس صاحب کو دیکھتے چونک کر کھڑا ہو گیا اور ننگے پاؤں ہی چلتے ان کے قریب ہوا کہ جوتے وہ آتے ہی اتار کر ادھر ادھر پھینک چکا تھا۔ السلام علیکم، اس نے گھمبیر لہجے میں سلام کیا، لیکن اندر ایک کشمکش سی تھی جو انہیں اچانک یہاں دیکھ کر شروع ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، سنجیدگی سے اسے جواب دیتے جب وہ آگے بڑھے تو وہ جی جان سے اپنی جگہ ٹھٹک گیا، کیونکہ ان کے پیچھے خود کو اسکن چادر میں لپٹے کمزور اور بجھی بجھی سی پریزیں سر جھکائے کھڑی تھی۔ اگلا جھٹکا اسے ملازم کو ایک بھاری بھرکم سوٹ کیس گھسیٹ کر لاتے دیکھ کر لگا۔ کیسی ہیں آپ؟ ان تمام جھٹکوں سے فوراً سنبھلتے ہوئے اس نے آہستگی سے اس سے پوچھا کہ پاپا کی نگاہیں وہ خود پر محسوس کر چکا تھا۔ اس کے سوال پر اس نے اپنی نم پلکیں اٹھاتے اس سے پوچھا اور پھر اگلے ہی لمحے سر جھکاتی اس بات میں گردن ہلاتی پاپا کے بلانے پر صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ خیریت؟ آپ لوگ اتنی اچانک؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا، لیکن طبیعت کا بوجھل پن آواز کے بھاری پن سے جھلک رہا تھا، جسے سرے سے نظر انداز کرتے عباس صاحب بولے، آپ بھول چکے تھے کہ آپ شادی شدہ اور ایک عدد بیوی کے مالک ہیں، بس وہی یاد کروانے آیا تھا۔ نبات اللہ طنزیہ لہجہ تیزی سے اس کے حواس جگا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مصروفیت تھی اسی لیے چکر نہیں لگا سکا۔ اس نے حواس پر قابو پاتے ایک نظر اسے دیکھتے متوازن لہجے میں جواب دیا اور ناقدانہ نگاہوں سے ان کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی جو چیخ چیخ کر چہکتی بہو کے ساتھ ہوئے مس بہیو کا بدلہ لیتے دکھائی دے رہا تھا۔ زاویار عباس، باپ ہوں تمہارا، عباس صاحب نے گھورتے ہوئے چتلایا۔ آف کورس باپ ہیں، میں نے کب منع کیا، اس نے گویا لطف لینے والے انداز میں کہا۔ چائے پئیں گے؟ اس نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا کہ ان کا ارادہ تو لمبی کلاس لینے کا لگ رہا تھا۔ کیوں افسری چھوڑ کر چائے بنانا شروع کر دی ہے؟ اف، اتنا ٹھنڈا طنز کہ فریضے کے ہونٹوں پر بے ساختہ ایک مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی۔ میں نے یہ کب کہا کہ بنا کر لاؤں؟ اس نے ان دونوں کے چہرے دیکھتے اب کے خفا ہوتے ہوئے کہتے بشیر کو آواز لگائی۔ اس کی بات سن کر انہوں نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ چلایا تو وہ آنکھیں سکیڑتا ان کے انداز ملاحظہ کرنے لگا۔ بشیر، پاپا اور پریزے آئے ہیں، ان کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ یوں مہمان نوازی کرنے کا پہلا موقع تھا اس کے لیے، اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا لانے کو بولے، اس لیے اسے یہی ٹاسک دیا جو عباس صاحب کو آنے کا سن کر ان کی طرف متوجہ ہوتا ان سے سلام کرنے لگا۔ بشیر، یہ تمہاری میڈم ہیں، زاویار کی مسز فریزے، یہ اب ادھر ہی رہیں گی، انہوں نے بشیر کو بتاتے ہوئے آخری فقرہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، گویا کہ باور کروانے کی کوشش کی گئی ہو، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے دبیس قالین پر رکھے سفید پاؤں تک رہی تھی۔ جب بشیر کے سلام پر آہستگی سے اسے دیکھتی نرمی سے جواب دیتی پھر سے سر ہلا گئی۔ بشیر، میرے لیے صرف چائے لے کر آنا، مجھے واپس جانا ہے، عباس صاحب نے بشیر کو کہتے پاکٹ سے موبائل نکالا۔ لیکن آپ اس ٹائم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ کل چلے جائیے گا، زاویار نے فکر مندی سے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔
جو تقریباً 7:30 ہو چکے تھے، جبکہ واپس اسلام آباد جاتے انہیں دیر ہو سکتی تھی۔ نہیں، میری ادھر 9 بجے میٹنگ ہے، وہ اٹینڈ کرنی ہے۔ انہوں نے سہولت سے انکار کیا تو وہ کچھ کہنے کی خواہش کو دباتا چپ کر گیا۔ مریم اور زارون کیسے؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ٹھیک ہیں، لہجے میں اب بھی خفگی جھلکی۔ پھر چائے پینے کے بعد وہ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں چلتا ہوں بیٹا، اور آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ مریم اور زارون کو بولوں گا کہ آپ کے پاس چکر لگاتے رہیں۔ آپ نے ریلیکس ہو کر رہنا ہے، کوئی پریشانی ہوئی تو مجھے فوراً کال کرنی ہے۔ پاپا اسے ساتھ لگائے بہت پیار سے تسلیاں دینے میں مصروف تھے، جبکہ ان کی آخری بات پر وہ جل گیا، مطلب حد تھی بے اعتباری کی۔ ان کی سب باتوں کے جواب میں وہ بھیگتی پلکیں چپکتی سر ہلا گئی۔ زاویار، میری بیٹی کا خیال رکھنا، مجھے شکایت نہ ملے ورنہ میں بری طرح سے پیش آؤں گا۔ لاکھ وہ فریضے پر مرتا تھا، لیکن یوں اس کے سامنے دی گئی اپنے باغ کی ببانگ دہل دھمکی پر انہیں گھورنے لگا، جہاں وہ کمال اطمینان کے ساتھ نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو پیار کرتے، اس کی تشویق کرواتے وہاں سے چلے گئے۔ میڈم، کیا بناؤں ڈنر کے لیے؟ بشیر کے اچانک پوچھنے پر وہ ہڑبڑائی اور حیرانگی سے اسے دیکھا، کیونکہ یہ ان ایکسپیکٹڈ سوال تھا۔ اس نے گردن موڑ کر بلا ارادہ اسے دیکھا، جو سر صوفے کی پشت سے ٹکائے ہولے ہولے انگلی سے تھپ تھپا رہا تھا۔ جو کہ آپ کے صاحب نے کھانا ہے، بنا لیں۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر وہ اسے آہستگی سے کہتی، اس کی حیران نگاہیں اگنور کرتی صوفے پر جا بیٹھی۔ آپ کی طبیعت خراب ہے؟ اس کی خراب طبیعت اس کی آواز سے جھلک رہی تھی، لیکن اب یوں اسے پڑے دیکھ اسے رہا نہ گیا تو اسے پوچھنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس سر میں درد ہے۔ اس کی آواز پر چونکتے ہوئے وہ سیدھا ہوا۔ وہ اسے جواب دیتا ٹیبل پر پڑے پیکٹ سے سگریٹ نکالتا اسے مخصوص انداز میں ہونٹوں میں دباتا سلگا گیا۔ یوں نہیں جا رہی ہیں آپ؟ طویل ہوتی خاموشی کو توڑتے اس نے دھواں اڑاتے اس سے پوچھا۔ نہیں، اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے ماتھے پر بڑھ لاتے اس سے پوچھا کہ وہ اسٹڈی پر کمپرومائز نہیں کرنے دیتا تھا۔ میرا دل نہیں تھا، اور پلیز۔ وہ جھنجھلاتی کچھ بولنے لگی کہ بشیر نے ڈنر ریڈی ہونے کی اطلاع دی، کہ وہ سب کچھ ریڈی کر چکا تھا، لیکن اپنی میڈم کی پہلی دفعہ آنے پر اس کے لیے کچھ بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کے انکار پر اس نے جو کچھ بنایا تھا ٹیبل پر سجا دیا۔ اسے بھوک نہیں تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کھانا نہ کھایا تو یوں اجنبی جگہ پر وہ ہرگز اکیلے کھانا نہیں کھائے گی۔ اس لیے اسٹڈی کے متعلق ڈسکشن کو پینڈنگ کرتا وہ اٹھا اور اسے اشارہ کرتا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ وہ ہنوز ننگے پاؤں ہی پھر رہا تھا۔ کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا، جبکہ فریضے چور نگاہوں سے اس کے تاثرات کو پرکھتی رہی کہ اسے جو بات کرنی تھی اس کے لیے اس کا پرسکون ہونا ضروری تھا، لیکن اس کے چہرے کو دیکھتی وہ ضبط کرتی خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ زاویار، مجھے یونی نہیں جانا، بلکہ مجھے واپس نہیں جانا۔ انکل نے کہا کہ ادھر آپ کے ساتھ رہوں۔ اس کے دوبارہ سے پوچھنے پر اس نے وہی رٹ لگائی، اس نے نہیں جانا۔ تب اس نے تھوڑی سختی سے کہا کہ وہ 2-4 دن تک واپس جائے گی اور اسٹڈی کنٹینیو کرے گی۔ جب وہ تھوڑی خفا ہوتی سنجیدگی سے بولی، اپنا بیگ ٹٹولنے لگی۔ میڈیسن کھا لیں، سر درد میں افاقہ ہوگا۔ اس نے گلابی ہتھیلی پر گولیاں سجاتے اس کے سامنے کی تو اس نے آئی برو چکاتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا، جس کی سکن چادر کندھوں سے ڈھلکی ہوئی، جس کے باعث پونی پر بندھے ہونے کے باوجود بالوں کی چند آوارہ لٹیں چہرے کا احاطہ کی نظر آ رہی تھیں۔ اس کا بے تاثر چہرہ اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے فطری طور پر سرخ پڑنے لگا تو اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس کی ہتھیلی سے گولیاں اٹھائیں اور پانی سے نکلتے ہوئے وہیں لیٹتے تکیہ منہ پر رکھ گیا۔ کل یہاں کی کسی یونی میں مائگریشن کروا دیتا ہوں یا آن لائن کلاسز کا ارینج کرواتا ہوں۔ آپ اپنی اسٹڈیز کنٹینیو رکھیں اور ریلیکس ہو کر سو جائیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس وجہ سے اتنی بے چین تھی، اس لیے اسے ہدایت دیتا وہ اس کی کیفیت سمجھ کر اس پر ترس کھاتا نرمی سے بولا تو اس کی بھاری آواز پر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ تکیے لیے چھپا ہوا تھا۔ اسٹڈی کا بار بار ایسے کہہ رہے جیسے سرکاری نوکری کروانی ہے مجھ سے۔ وہ جب سے آئی تھی اس غیر متوقع ایک ہی بات کی تکرار سے جھنجھلاتی بڑبڑانے کے سے انداز میں اپنا سلک کا سیاہ نائٹ شرٹ اور ٹراؤزر اٹھاتی چینج کرنے چل دی۔ زری، یہ دیکھو کون آیا، سرغام نے خوشی اور سرشاری سے بھرپور لہجے میں اسے مخاطب کرتے کہا، یوں کہ جیسے وہ اس کی بات سن اور سمجھ رہی ہو۔ زری، دیکھو تو، حیدر آیا ہے۔ بھابھی کی ڈلیوری اسی ہاسپٹل میں ہوئی تھی اور بچے کے انکویٹر میں ہونے کی وجہ سے وہ آج تیسرے دن اس سے ملوانے اس کے روم میں آئے۔ دیکھو نا، ہے نا بالکل تمہارے جیسا پیارا۔ بھابھی نے نومولود سا بہت پیارا سا کمبل میں لپٹا سرخ اور سفید بچہ اس کی بند آنکھوں کے سامنے کیا۔ تم خوش نہیں ہوئی نا؟ تم نے کہا تھا جب حیدر دنیا میں آئے گا تو سب سے زیادہ خوش تم ہوگی، اسے سب سے پہلے تم گود میں لوگی۔ اٹھو نا، اسے اٹھاؤ نا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آواز رننے لگی، جبکہ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔
4 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ وہ اس پتھر سے سر پھوڑ رہے تھے، لیکن اس کے بے جان وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی تھی۔ یہ جو پتھر ہے، لڑکی تھی یہ کبھی؟ اسی کو انتظار کہتے ہیں جناب۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ خود ہی کوئی امپروومنٹ نہیں دکھا رہی تھی۔ شاید اسے اس کے بغیر سانس لینا بھی گوارا نہ تھا۔ وہ اس شخص کی خاطر بہت سے لوگوں کو موت کی سولی پر لٹکائے ہوئے تھی۔ ارحم، اسے بولے نا، دیکھیے نا اپنے بھتیجے کو، اٹھائے نا اسے۔ یہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ اسے کہیں نہ گھر چلے، اس کے بنا گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے کندھوں پر سر ٹکاتی بلک اٹھی، جبکہ صوفیہ بیگم کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اس سمے اپنے ہی دکھ میں ڈوبے اس کے اپنوں نے محسوس ہی نہ کیا کہ اس کی پلکیں پل بھر کو لرزی تھیں اور پھر یوں بجلی کسی رفتار سے ساکت ہو گئیں، بے جان اور منجمد۔ وہ ایک شخص جو تھا ہی نہیں کبھی، کیا قیامت مچا کر رکھ دی مجھ میں۔ زوردار کانوں کو پھاڑتی آواز کو محسوس کرتے اس نے بھاری ہوتے سر کے ساتھ اپنی دکھتی آنکھیں کھولنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے الٹے پڑے ہوئے ہی دایاں ہاتھ بیڈ پر پھیلایا۔ شاید اس آواز کو بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب اس کا ہاتھ کسی نرم و ملائم چیز سے بری طرح ٹکرایا تو اس نے سن ہوتے ذہن کو بیدار کرتے ہاتھ کو مزید حرکت دیتے ہوئے ملائمت محسوس کرتے اس چیز کا اندازہ لگانا چاہا۔ زوردار آواز جوں کی توں جاری تھی۔ اس کی گرفت اس ملائم چیز پر مضبوط ہو رہی تھی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اس چیز کو زور سے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ آہ! زوردار چیخ کی آواز پر اس کی مدہوش سے اعصاب ٹھٹکے۔ اس نے بھاری ہوتے سر کو تکیے سے اٹھاتے صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن ناکامی کی صورت میں بایاں ہاتھ بڑھاتے سائیڈ لیمپ آن کیا تو نگاہ ایک پل کو منجمد سی ہو گئی۔ وہ جس چیز کی ملائمت کو محسوس کرنے کے چکروں میں تھا وہ پریزے کی سلک کی سیاہ شرٹ تھی، جسے کھینچنے کی صورت میں وہ اس کے بٹن کھول چکا تھا۔ شاید تبھی اس نے چیخ ماری تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ ساتھ ہیں۔ میں شاید الارم کی آواز کو بند کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ میں نے نہیں لگایا۔ اسے بوکھلاہٹ اور ہڑبڑاہٹ میں الارم بند کرنے کے بعد کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بٹن بند کرتے دیکھ وہ شرمندگی سے بولا، آواز کا بھاری پن گہری خماری کو ظاہر کر رہا تھا۔ ماما، میں نے نہیں لگایا الارم۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس شوق سے نہیں نکلی۔ اس کے بھاری گرم ہاتھ کا لمس وہ بھی تل اپنے سینے پر محسوس کر رہی تھی۔ اسے جواب دیتی وہ بنا اس کی جانب دیکھے برقی رفتاری سے واش روم میں گھس گئی، جبکہ وہ اپنی اس قدر فضول حرکت پر اس کی ہڑبڑاہٹ دیکھتا خود کو لتاڑتا پھر سے تکیے میں منہ چھپا گیا۔ اس کی کنڈیشن دن بدن بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ سب ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھر رہے تھے کہ کوئی اس سے نہیں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیوں بیچ راہ میں ایک دیوانی کو ایسے بھنور میں لا چھوڑا تھا کہ خود اس سے بھی بدتر حال میں بے حال پڑے ہو۔ لیکن ایک فقط اس کی ماں تھی جو اس کی آنکھوں سے اس کی التجا دیکھتی ایک عورت سے ایک ماں بن گئی اور پھر اس کی رواں زندگی میں کنکر بن کر اس کی زندگی کو ڈگمگانے کی کوشش کی۔ وہ روز اسے کال کرتی، لیکن وہ نہ جانے کیوں اب کی بار ان کا نمبر دیکھتے ہی کال کاٹ دیتی تھی، اور پھر کچھ دنوں بعد اس کا نمبر بند ہو گیا، جس کے باعث ان کا اس سے رابطے کا واحد ذریعہ بھی ختم ہو گیا۔ تب سے ہی وہ اپنے بیٹے کی نگاہوں کے بھولتے سوالوں سے نگاہیں چرائے پھر رہی تھیں، یہ جانے یہ سمجھے بغیر کہ خود پر آتے خوشیوں اور محبتوں کے دروازے ان کے بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے بند کیے تھے، جو نہ جانے اب کبھی کھلیں گے بھی یا نہیں۔ اس بات کا جواب شاید وقت ہی دے سکتا تھا، اور وقت ہی سب سے اچھا جواب دیتا تھا۔ نظر میں ان کی رہیں سو خبر میں رہتے ہیں، ہاں شوق شوق میں ہیں تو ہم بھنور میں رہتے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ منزل ہماری ایک نہیں، تمام عمر چلو ہم سفر میں رہتے ہیں۔ پرندے ہیں یہ محبت میں اس قدر اندھے، جو کٹ کے جل بھی چکا اس شجر میں رہتے ہیں۔ یہ دور وہ ہے کہ پتھر کے گھر بھی شیشہ ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں۔ سکون، امن، مروت، یقین، یاد خدا ہے، خواب میرا، میرے ہی نگر میں رہتے ہیں۔ سمجھتے ہم تھے کہ ہم ہی ہیں چاہنے والے، حسین لوگ تو سب کی نظر میں رہتے ہیں حادثوں سے بھی بدتر یہ حادثوں کے گواہ، سو سانس سانس اسی ایک ڈر میں رہتے ہیں۔ بہت کڑا ہے تیرا امتحان یہ ابرک کہ لوگ تیرے لکھے کے اثر میں رہتے ہیں۔ رات کا پہلا پہر اپنے اختتام کو پہنچنے والا تھا، جبکہ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے دوسرا بازو کھڑکی میں ٹکائے بند مٹھی ہونٹوں پر ٹکائے رات کی پراسراریت کو نظر انداز کی گاڑی بھگا رہا تھا۔ چاند کی گہری روشنی میں سنسان سڑک پر تیزی سے چلتی سیاہ گاڑی دور سے دیکھنے والوں کو بہت ہیبت ناک دکھائی دے رہی تھی۔ وجہ شاید اس کی رش ڈرائیونگ تھی۔ وہ جلد از جلد ہاسپٹل پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ آج بہت دنوں سے ناساز ہوتی طبیعت کے باعث لیٹ ہو چکا تھا۔ زری کے کوما میں جانے کے بعد اگر زندگی کے دروازے زری پر تنگ پڑے تھے تو یہی دروازے اس نے از خود اپنے آپ پر بند کر رکھے تھے، کہ بے شک وہ اس سے دور جانے والی تھی،
مگر دل کو یہ تسلی تو تھی نا کہ وہ جہاں بھی ہوگی خوش اور ٹھیک ہوگی، کہ اس کی خوشی کی خاطر اس نے خود کو رونے سے جانے دیا تھا۔ لیکن اب جب خوشیوں کے دروازے اس شخص نے بند کیے تھے جسے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی تھی، تو وہ کیسے آرام سے رہ سکتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ روز اس کے پاس رات کو ہاسپٹل آنے اور دن کو واپس ڈیوٹی پر جانے کے باعث وہ اپنی ذات کو نظر انداز کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آنکھوں کے گہرے حلقے اور گرتی صحت اب عروج پر تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح بسمہ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے معمول کے مطابق چند لمحے اسے بولے، جو ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی خاموش تھی۔ سوری، آج خاصا لیٹ ہو گیا، شاید آپ کی دعاؤں کا اثر رہا ہوگا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ بسمہ اسے دیکھتی اپنی آنکھوں میں آئی نمی پرے دھکیلتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ وہ اب خاموشی سے کھڑا ہمیشہ کی طرح اسے تک رہا تھا۔ علاج درد دل تم سے مسیحا ہو نہیں سکتا، تم اچھا نہیں کر سکتے، اچھا ہو نہیں سکتا۔ وہ کچن میں کھڑی کالی مرچ کو پیس رہی تھی، جبکہ بشیر خاموشی سے اپنے کام میں معمول کا مگن تھا۔ کل رات دیر سے آنے کے باعث وہ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے ابھی تک لیٹا ہوا تھا۔ اس کی ہزار کوششوں کے باوجود وہ اس سے متعلق کوئی بات نہ کر سکی تھی، جس کی وجہ سے وہ ادھر آئی تھی، کیونکہ اس کا انداز اس قدر پرسکون اور نارمل تھا کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی آخری ملاقات کس قدر دردناک اور کشیدہ تھی۔ وہ اس سے بہت نارمل بیہیو کر رہا تھا، لیکن کچھ تھا جو مسنگ تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتے اس کے نام کی پرشدت جذبات اب ساکت تھے۔ اس کی دلکش بولتی چمکدار نگاہیں اب بے تاثر ہوتی تھیں، اور ایک چیز اسے بے چین کر رہی تھی۔ اسے یہاں آئے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ مریم اور زارون اس بیچ کچھ دیر چکر لگانے بھی آئے تھے، لیکن وہ ایک بار بھی واپس نہ گئے تھے۔ زارون نے اس کا ایڈمیشن ادھر یونی میں کروا کر ہی دم لیا تھا، اور اب اس کا ارادہ اس سے ایک دفعہ ضروری بات کرنے کا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے گرائنڈر کا کور بنا دیکھے اٹھا دیا، اور ایک دم سے ساری مرچیں اس کی ناک میں گھستی محسوس ہوئیں۔ وہ جھٹکے سے چھینکیں مارتی پیچھے ہوئی وہاں سے جلدی سے نکلنے لگی۔ جب سامنے سے آتے زاویار سے بری طرح ٹکرائی، اسی لمحے لاؤنج کا داخلی دروازہ کھلا۔ اس نے اسے گرنے سے بچاتے فوری طور پر اپنا بایاں بازو اس کے گرد گھسایا، جبکہ اس نے بھی اپنے بچاؤ کے لیے اسے زور سے کندھے سے تھاما، جبکہ چھینکیں مارنے کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری تھا۔ وہ اسے کندھے سے جکڑتے ہوئے اس کے سینے پر مسلسل چیخیں ماری جا رہی تھی، جبکہ وہ کبھی ایک نظر کچن میں کھڑے ہنسی دباتے بشیر کو دیکھتا اور کبھی دروازے پر کھڑے حیران پریشان اپنے سسرالیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یقیناً اس سچویشن سے لطف اندوز ہوتا، لیکن اپنے ملازم اور سسرالیوں کے سامنے وہ اس سوائے خجالت کے اور کچھ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کی مسلسل جاری چیخوں کو تھوڑی دیر بریک لگی تو اس نے ہلکا سا سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ فریزے، الفاظ آپ کے ہیں، لیکن ہر بار مجھے بولنے پڑتے ہیں کہ سب دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ اس نے مدھم سے انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ جو اس کے کندھے کو تھامے اس کے سینے کی جانب سر جھکائے گہرے سانس لے رہی تھی۔ بات شعور کی منازل طے کرتی جب سمجھ میں آئی تو جھٹکے سے اپنا بازو چھوڑتے ہوئے نظر گھمائی تو تب اسے محسوس ہوا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا کسے کہتے ہیں۔ اس نے شرمندگی اور کھسیاہٹ کا احساس زائل کرنے کو جلدی سے دوپٹہ چہرے پر رگڑنا چاہا، جب ٹشو کا ڈبہ ایک دم سامنے آنے پر جب اس نے گردن پھیری تو اس کا جی چاہا کہ وہ کہیں روپوش ہو جائے۔ اس سے زیادہ آکورڈ سچویشن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے بشیر کے ہاتھ میں پکڑے باکس میں سے 2-4 ٹشو کھینچتے ہوئے اپنا چہرہ رگڑا اور شرمندگی سے اپنے گھر والوں کی جانب بڑھ گئی۔ آپ لوگ کب آئے؟ بتایا بھی نہیں۔ وہ بھابھی سے ملنے کے بعد اپنے ماموں ذات کی طرف متوجہ ہوئی کہ بھابھی کی طرف جانے کی ہمت پیدا کر رہی تھی۔ ہم بس ابھی جب تم ایک خوبصورت لڑکے کو زد و کوب کر رہی تھیں، اس کی کزن شرارت سے بولی تو اس نے جلدی سے انسنا کرتے ہوئے بھابھی سے ملتے ہوئے ان کی گود سے شیرو کو پکڑا۔ آچھ! اس نے اسے پکڑتے ایک زوردار چھینک ماری تو ایک دم سے ڈر کے رونے لگا۔ بھئی تمہارے شوہر کی ہی ہمت تھی جو یہ خوفناک چیخیں خوشی خوشی برداشت کر رہا تھا۔ ہمارے بچے کو تمہاری آواز پسند نہیں آئی، بھائی کے ساتھ مونیکا کرتے زاویار کے کانوں میں جب بھابھی کے کہے الفاظ پڑے تو اس کے انابی ہونٹوں کی تراش میں تبسم کھلتا چلا گیا۔ بشیر، اس نے انہیں بالکل نظر انداز کرتے بشیر کو آواز دی کہ جانتی تھی کہ اب اتنی جلدی سے تو رہائی ملنی مشکل تھی، وہ بھی تب جب سب آنکھوں سے دیکھا ہو۔ وہ بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ بھابھی پھر سے ایکسپیکٹ کر رہی تھیں اور آج وہ شیرو کو اس کے پاس چھوڑنے آئی تھیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن وہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ کیوں شیرو کو اس کے پاس بھیجتی تھیں۔ ویسے یار تمہارا شوہر چلتا پھرتا خوبصورت ماڈل ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اسے یوں دھڑلے سے اپنے سامنے پکڑ کر اس پر جرسین کی برسات کر سکتی ہو۔ چائے کا سپ لیتی سمی چور نظروں سے فریش جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگائے زاویار کو دیکھتی بولی، کیونکہ اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا اس لیے جوس کو ہی پریفر کیا۔
تم اپنی واہیات باتیں بند کر دو ورنہ بالاج یعنی سمی کا فیانسے تمہارے کرتوت بتا دوں گی اسے۔ وہ اس کی مسلسل جاری و ساری فضول گوئی سنتے ہوئے دانت کچکچاتی دھمکی دینے والے انداز میں بولی تو وہ ڈھڈائی سے ہنس دی۔ زاویار آپ کو کوئی ایشو تو نہیں؟ شیرو کو ہم یہاں چھوڑ کر چلے جائیں تو؟ بھابھی نے بھائی کے ساتھ محو گفتگو سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر اور سیاہ سلیپرز پہنے زاویار کو مخاطب کیا تو اس کے ساتھ وہ بھی چونک کر متوجہ ہوئی۔ ناٹ ایٹ آل، یو جسٹ ریلیکس بھابھی۔ وہ اپنے ماتھے پر بکھرے گھنے بادوں کو عادتاً انگلیوں سے سلجھاتا نرم مسکان کے ساتھ بولا تو اس نے پرسکون سے نگاہ بھری، اگرچہ اسے امید تھی کہ وہ ایسی کوئی گھٹیا سوچ نہیں رکھتا، لیکن بھابھی کے اچانک پوچھنے پر وہ چونک گئی تھی۔ بھابھی اس بار بھی اپنا روم میری تصویروں سے بھر دیں، اس نے شرارت سے بھابھی کو دیکھتے ہوئے کہا تو سب ہنس دیے۔ ایسا مت کیجیے گا، نہیں تو آپ کا نیکسٹ بیبی بھی سڑو اور روتو ہی ہوگا۔ یہ پرسکون مگر خود میں بھرپور آگ لگانے کی صلاحیت رکھنے والی آواز وہاں سے آئی جہاں سے اسے بالکل توقع نہ تھی۔ اس نے صدمے سے اسے دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو بندہ اس کا دیوانہ بنا پھرتا تھا وہ یوں اسے سرے عام سڑو اور روتو بولے گا۔ سمی کی دبی دبی ہنسی سن کر اس کے نتنے پھولنے لگے اور اس نے کلستے ہوئے بے نیاز بنے زاویار کو دیکھا جو گود میں بیٹھے شیرو سے کھیل رہا تھا، جو نہ جانے اپنی توتلی زبان میں کون سی رام کہانیاں سنا رہا تھا۔ میں سڑو اور روتو ہوں تو کیا آپ کے اس خوش مزاج چہرے کو لگائیں کمرے میں؟ وہ تبے ہوئے انداز میں دبا دبا سا بولی۔ لگا سکتی ہیں، میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں۔ مقابل کا اطمینان سے بھرپور لہجہ، اوپر سے سب کی مسکراتی نظریں، اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچنے والا تھا۔ نہیں بھائی، میری نند بہت پیاری ہے اور تم فکر نہ کرو، ہمارا کمرہ آلریڈی تمہاری تصویروں سے بھرا پڑا۔ بھابھی نے سینئر فائر کرتے ہوئے کہا تو اس نے ہولے سے سر خم کرتے ہوئے رخ روشن دوبارہ بھائی کی طرف کیا جبکہ وہ تینوں اپنی باتوں میں مشغول ہو چکی تھیں۔ خیال یار میں لمحہ جو گزر جائے، عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ پریزے، یہ 1 منٹ شیر کو پکڑو، میں کال لے لوں۔ بھائی ایک کام سے کہیں باہر گئے، واپسی پر بھابھی اور سمی کو لے جانے کا ارادہ تھا۔ اس کی پکار پر کچن میں گپیں ہانکتی اور کام کرتی ان تینوں نے مڑ کر دیکھا جو شیرو کو بازو میں پکڑے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا جبکہ ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ مسکراتی نظروں سے شیرو کو دیکھتی آگے بڑھی جو منہ پھلائے سرخ ہوتے گالوں کے ساتھ اس کے بازو سے نکلنے کی کوشش میں تھا۔ پالا بچہ، وہ اسے پچکارتی آگے بڑھی تو زاویار نے نظر بھر کر اسے دیکھا جو ہر پل دل کے بہت پاس محسوس ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بازو آگے بڑھاتے اس کا پھولا منہ چومنے کے لیے اپنے لب آگے کیے جب اکھڑے ہوئے شیرو نے اپنے بدن کو جھٹکا دیتے پیچھے کو الٹا دیا اور اگلا لمحہ ان دونوں کے لیے قیامت خیز سنسنا دینے والا لمحہ تھا۔ کیونکہ شیر کی ایک بے اختیار حرکت کے باعث پریزے کے نرم و نازک گلابی لب اس کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں سے مس ہوئے تھے تو کرنٹ سا دونوں کے بدن میں دوڑ گیا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے ہی وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی جبکہ اس کی نگاہیں اس کی سبھی لہو چھلکاتے چہرے کا طواف کر رہی تھیں جو بنا ان سب کی طرف دیکھے سنگھ کی جانب گئی اور منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مارنے لگی۔ بھابھی نے آگے بڑھ کر آنچ دیتی نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورتے زاویار کی گود سے اپنا بیٹا لیا تو وہ لمحے کی تاخیر کیے بغیر واپس پلٹ گیا جبکہ وہ ہنوز سنگھ پر جھکی گہری سانس لے رہی تھی۔ وہ لاکھ اس سے نفرت کی دعویدار سہی لیکن تھی تو ایک نرم و نازک سی لڑکی اور سب سے بڑھ کر ان کے بیچ کا پاکیزہ رشتہ اس لمحے یہ ساری محسوسات اس کی دھڑکنیں منتشر کر رہے تھے۔ وہ بار بار سلگتے لبوں کو مسل رہی تھی لیکن نہ ہی سینے میں ادھم مچاتی دھڑکنیں اور نہ ہی سلگتا لمس اس کا کہا سمجھ رہا تھا۔ بھابھی آپ شیر کو سنبھالیں، میں گارنش کر لیتی۔ کافی دیر بعد وہ دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی پلٹی اور ان سے نظریں چراتی سرخ چہرے کے ساتھ گویا ہوئی جبکہ اس کی بکھری حالت دیکھتے سمی کے شرارت سے پھڑپھڑاتے لب بھیج سے گئے اور وہ کسی اور لمحے کا سوچتی چپ چاپ کام کرتی رہی۔ اف، اسے بھی ابھی ختم ہونا تھا۔ مووی کے کلائمیکس سے نظر ہٹا کر اس نے فرائز کی خالی پلیٹ دیکھتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور پھر جلدی سے بھاگتے ہوئی کچن کی جانب گئی اور خانسامہ سے ایک بھری ہوئی پلیٹ لیتی واپس آئی۔ دھڑام سے صوفے پر یوں بیٹھی کہ اس کا ایک ہاتھ کنٹرولر پر زور سے لگا تو ایک دم سے چینل تبدیل ہو گیا۔ اب یہ کیا نئی مصیبت، وہ غصے سے بڑبڑاتی چینل چینج کرنے لگی جب اس کی زبان اور دل ایک دم سے گنگ ہو گئے۔ مشہور اور معروف بزنس وومن نائلہ افندی کا منظر عام پر آیا عدنان ہمدانی کے ساتھ برسوں پرانا افیئر۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کی دلکش تصاویر دیکھیں، ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو دیکھا۔ ان کی وہ پک لی ہی کچھ اس انداز سے گئی تھی کہ دیکھنے میں صاف ان کے درمیان تعلق کی وضاحت ہو رہی تھی۔ ذرائع کے مطابق دونوں فریقین میں سے کسی نے بھی اس خبر کی ابھی تک نہ تردید کی ہے اور نہ ہی تائید۔ واضح رہے کہ ابھی تک دونوں فریقین کی فیملیاں اینکر نہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا جبکہ اس کی نگاہیں تو فقط اپنی ماں کے دل نشیں چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں
لیکن یہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اسے یہ چہرہ بہت بدصورت لگا۔ اس نے دعا کی کہ کاش اس کی ماں اتنی حسین نہ ہوتی، اور اگر اتنی حسین تھی تو کاش وہ ایسی نہ ہوتی۔ دل دل وہ نہ جانے کب تک یوں ہی شوق میں بیٹھی رہی جب اس کے کانوں میں شگفتہ سی آواز ہتھوڑے کی مانند محسوس ہوئی۔ یہ دنیا کی واحد چیز تھی جو وہ اس وقت نہ سننا اور نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت یہاں اپنے پاس ان کی آواز، ان کی صورت نہیں محسوس کرنا چاہتی تھی۔ دل تم رو کیوں رہی ہو؟ ان کی کچھ متفکر سی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو اس نے بے ساختہ انداز میں اپنے چہرے کو چھوا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ انہیں اچانک صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ انہوں نے ایک نظر LED کی اسکرین پر ڈالی جبکہ اس وقت کمرشل آ رہا تھا، اور دوسری نگاہ اس کے پسینے سے پسیجے نازک ہاتھ میں جکڑے کنٹرولر پر۔ تو انہوں نے ساختہ گہری سانس بھرتے خود کو ریڈی کیا۔ دل ڈارلنگ، اٹس جسٹ اے فیک نیوز۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھانے کی کوشش کی جبکہ وہ ان کا ہاتھ جھٹکتی پھٹ پڑی۔ ممی، اٹس ناٹ جسٹ اے نیوز، اٹس اے ماسٹر پیس ٹو بریک اے فیملی۔ You never think about me, my feelings. How should I survive in my friend circle? How? Only for you. Tomorrow everyone asks me questions. They look me and talk for gossip. Your adventures, your priorities ruin my everything. I hate you. I hate you. وہ بلک بلک کر روتی، ان کی مزید ایک بھی نہ سنے اپنے دل کی بھڑاس نکالتی، اپنی بہتی آنکھیں صاف کرتی کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے یہ احساس مارے جا رہا تھا کہ وہ کل داؤد کا سامنا کیسے کرے گی۔ وہ کیسے اسے یہ بتائے گی کہ ایک اسکینڈلائزڈ ہونے والی عورت اس کی سگی ماں تھی۔ اسے یہ احساس چھری کی مانند ذبح کیے جا رہا تھا کہ اس کی ماں کی وجہ سے کہیں وہ اسے غلط نہ سمجھے۔ اسے اس پل واقعی اپنی ماں سے نفرت محسوس ہوئی تھی، جنہوں نے کبھی بھی اپنی ترجیحات کے سامنے اس کی ذات کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو متواتر بہے جا رہے تھے جبکہ نیچے لاؤنج میں وہ ابھی تک اس کے کٹیلے لفظوں کے حصار میں شل کھڑی تھیں۔ ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تھا، وہ پہلی بار اسکینڈلائز نہیں ہوئی تھیں۔ ان کے حریف انہیں ہر بار اسی طرح زیر کرنے کی کوشش کرتے تھے جس کی انہیں ذرا برابر بھی پرواہ نہ تھی، لیکن آج اپنے قد برابر آئی بیٹی کے اس ہارش ریئیکشن نے انہیں گنگسا کر دیا تھا۔ وہ اس کے ریئیکشن کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کرتی فق چہرے کے ساتھ جامد کھڑی تھیں۔ رات کی سیاہی کے ساتھ چاند کی مدھم روشنی آج پھر گواہ بنی اس دیوانے کے ساتھ ہاسپٹل کے اس خاموش کمرے میں ماتم گنا تھی جو معمول کی طرح خاموشی سے سیاہ جیکٹ اور جینس میں ملبوس تھا۔ ہوبرو مگر بجھے ہوئے ستے ہوئے سے چہرے سے سیال رومال بندھا ہوا تھا جسے کمرے میں آتے ہی چہرے سے کسکا کر گردن پر اٹکا لیا گیا تھا۔ وہ ابھی ڈاکٹر کے اسی ریئیکشن کے بارے میں بات کر کے آیا تھا، لیکن ڈاکٹر کے جوابی الفاظ سن کر اس کا پہلے سے تکلیفوں کے بھنور میں الجھا سا دل مزید درد میں سمٹتا چلا گیا۔ ڈاکٹر کے روم سے باہر نکلتے ہی اس کی کانچ سی پرل کی طرح چمکتی مسحور کن آنکھوں میں درد اس طرح سے ہلکولے لے رہا تھا کہ گویا اگر بہنے کا راستہ ملا تو سب تہس نہس کر جائے گا۔ ستی ہوئی آنکھیں مزید بجھی ہوئی اس وقت لہو رنگ ہوتی، سرخ ڈوروں سے سجی ہوئی تھیں جبکہ لب اس سے التجا کرنے میں مصروف تھے۔ تیرا کسی اور کا ہو جانے کے بعد بھی میں تجھ سے رابطے میں ہوں، کیا بتاؤں تجھے میں کتنے ضابطے میں ہوں۔ آپ کہتی ہیں نا کہ وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، میں اسے کہیں جانے بھی نہیں دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے آپ کے سامنے ضرور لے کر آؤں گا۔ شدت ضبط سے اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی جبکہ نگاہیں اس کے زرد چہرے کے بجائے سامنے دیوار پر مرکوز تھیں۔ آپ ایک دفعہ آنکھیں کھولیں، ایک دفعہ مجھے ہمت دیں تاکہ میں اسے آپ کے سامنے لا کھڑا کر سکوں کہ میری ہمت آپ کا ہنستا ہوا وجود ہے۔ اس کی آنکھوں کے سرگوشے بھیگتے اس کے صبر کی توہین کرنے لگے تو اس نے جلدی سے رخ موڑتے لمبی سی سانس کھینچتے خود پر قابو پایا۔ تو محترمہ کب اٹھ رہی ہیں آپ کہ آپ کا مجرم آپ کے سامنے لا کھڑا کیا جا سکے؟ اس نے اس کی طرف رخ پھیرتے آواز کی شدت پر قابو پاتے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنے کی کوشش کی جبکہ شیشے کے پار دیکھتی دو آنکھوں سے برستے آنکھوں نے اس پل اس شخص کے لیے دعا کی، کیونکہ اگر ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی ہوئی وہ لڑکی اپنے محبوب کی جدائی کا ماتم منا رہی تھی تو ماتم تو اس کے ساتھ پچھلے 6.5 ماہ سے وہ شخص ہوش و حواس میں رہتے ہوئے کچھ یوں منا رہا تھا کہ اس کے وجود کے اجڑے رنگ دیکھتے بے ساختہ ترس کھاتے لب دعاگو ہو جاتے۔ لیکن یہ سب اس پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا کہ اسے اس شخص کے اجڑے رنگوں، خالی آنکھوں یا بجھے چہرے سے غرض نہ تھی، کیونکہ وہ دیوانی تھی، اسفندیار کی دیوانی جسے اسفندیار توڑ کر جا چکا تھا۔ ممکن ہے اب کی بار میں آدھا دکھائی دوں، ممکن ہے تیرا ہجر یہ چہرہ ادھیڑ دے۔ کوئی وٹ بتاؤ لوگوں مجھ کو، گفتگوئے یار جب ہو، وقت تھم جائے، ٹھہر جائے، ہائے رک جائے۔ کیا بات ہے پریزے، وہ شیر کو گود میں لٹائے اس کے بالوں میں بے دہانی سے انگلیاں چلا رہی تھی جب اس کی بھاری آواز پر بری طرح سے چونکی۔ کیا ہوا؟ اس نے بدحوازی سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کچھ اس انداز سے پوچھا کہ زاویار عباس کا مضبوط دل ہمیشہ کی طرح ان گہری آنکھوں میں ڈوبنے لگا۔ ایسی آنکھوں کے تصدق، میری آنکھیں بے دم
کہ جنہیں آتا ہے اغیار کو اپنا کرنا۔ پریشان ہیں آپ؟ بے لگام ہوتے دل کو ڈپٹتے ہوئے اس نے نرمی مگر فکرمندی سے اسے دیکھتے کہا، جس کی بدحواسی شاید نہیں یقیناً اس کی پریشانی کی وجہ تھی۔ ہاں، وہ میں ارما کی وجہ سے تھوڑا پریشان تھی۔ اس کے نرم لہجے پر اس کے حواس نارمل ہوئے تو اس نے مخصوص لہجے میں اسے جواب دیتے ہوئے شیر کو بیڈ پر لٹایا، جبکہ اس کا یہ روپ دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ وہ جانتا تھا اس کی فرینڈز اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھیں، تبھی اس نے مدھم لہجے میں پوچھا تو اس نے پہلے سر نفی میں ہلایا اور پھر خود سے الجھتی ہوئی بیزار لہجے میں بولنے لگی۔ ارما بہت پریشان ہے، اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، مگر اس کا فیانسے… اس نے یوں منہ بنایا گویا کڑوا بادام دانتوں تلے آ گیا ہو۔ اس کے انداز پر زاویار کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ نے چپ دکھلائی۔ اس کا نہ دماغ خراب ہے؟ مطلب شادی کی ڈیٹ فکس ہے اور ابھی تک اس بارے میں کنفیوز ہے کہ وہ اسے شادی کرے یا نہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں پیرنٹس؟ بچوں کو پہلے ہی باندھ کر رکھ دیتے اور پھر ان کے فیصلے اتنی تباہیاں لاتے۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کون سی حسرتیں اور کڑواہٹیں اترنے لگیں، جبکہ وہ چپ چاپ اس کے ہونٹوں کی جنبش سے اترنے والے الفاظ سن رہا تھا۔ ارما اپنے کزن سے انگیج تھی جو کافی کنفیوز پرسنالٹی کا مالک تھا۔ میں سمجھتی ہوں پیرنٹس کو اب بچپن میں فیصلے کرنے کی بجائے بچوں سے پوچھ کر ڈیسیژن لینا چاہیے۔ میں تو اپنے بچوں… ناگوار اور جھلاتے ہوئے لہجے میں روانی سے کہتے ہوئے اس کی زبان کو بریک تب لگی جب اس نے زابیار کے چہرے پر سیاہ تاثر اور اپنے دل میں اٹھتے درد کو بیک وقت محسوس کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید کہتی، زابیار اس کے پاس سے اٹھا۔ زابیار پلیز! وہ اس کے حرکت کرنے پر ہوش میں آئی اور لپکتے ہوئے اس کا بازو تھاما۔ خدارا مجھے ایسی مجرمانہ خاموشی سے مت مارے کہ مجھے احساس ہونے لگ جائے کہ جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں اس کی گنہگار میں ہوں۔ وہ تڑپتے ہوئے اس کے سامنے آتی بولی کہ آج بہت اچانک یہ موضوع سامنے آیا تھا کہ جس نے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ اس کو روکنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے نظر بھر کر فیروزی پرنٹڈ سوٹ، دوپٹہ اور ڈھیلی ڈھالی سی چوٹی کندھے پر لٹکائے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو آج انا کو مارتی اس کے مقابل آئی تھی، تو وجہ دونوں کا سانجہ دکھ تھا، یا شاید اس کا دکھ زابیار کے دکھ سے کہیں زیادہ گنا بڑا تھا۔ وہ ایک ماں تھی جسے اپنا بچہ کھونے کے ساتھ ساتھ اس کا گنہگار بھی کہا جا رہا تھا۔ میری نفرت بہت زور آور سہی، لیکن اتنی نہیں کہ ایک جیتے جاگتے وجود کو مار ڈالے۔ میرا یقین کرو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ نمبر کس کے استعمال میں ہے، لیکن میں نے اس نمبر سے کبھی کال نہیں لی۔ میں نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ… وہ گریہ کرتی اچانک رکی۔ اس کی پتلیاں ایک دم سے ساکت ہوئیں اور وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، میں مان گیا، موبائل فون یا کال وغیرہ کو گولی ماریں، لیکن ایسا ہوا ہے پریزے۔ وہ لفظ بلفظ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا تو اس کی سانسیں مدھم ہونے لگیں۔ پریزے ایسا کیسے ہوا؟ وجہ کون ہے؟ اس نے ٹھنڈے اور پتھریلے لہجے میں سوال کیا تو وہ جھجری لیتے جیسے کسی صحرا سے واپس پلٹی، مگر نہیں، ابھی تو اسے بہت سے پتھریلے میدانوں میں سفر کرنا تھا۔ تبھی وہ نظریں چراتی پہلو بدلتی گویا ہوئی۔ مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا، میرا پاؤں پھسل گیا تھا اور… وہ بے رب سی بول رہی تھی جبکہ وہ گہری سانس کھینچتا گویا خود پر قابو پاتا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کبھی میرے سامنے جھکنا نہیں چاہیں گی، اور آپ کا یہ مان بھی میں برقرار رکھنا چاہوں گا، اس لیے آج کے بعد یہ ٹاپک یہیں ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن… وہ ٹھہرے لہجے میں بولتا دروازے کے بیچوں بیچ جا کر رکا تو اس کی دھڑکنیں بھی تھمیں۔ لیکن پریزے اس بات کا مجھے تاعمر افسوس رہے گا کہ اپنی زندگی اور محبت آپ کے نام لکھ کر بھی میں آپ سے یقین اور اعتماد کے چند سکے نہ خرید سکا۔ پرتعصب مگر تکلیف دہ انداز میں کہتا باہر نکل گیا جبکہ وہ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کس لا حاصل سفر کا چناؤ کیا ہے زابیار عباس، جس میں تمہارے ہاتھ میں فقط تکلیف کے کچھ نہیں آنا، حتیٰ کہ بقول تمہارے میرا یقین بھی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے ہم کلام ہوتی زاروں کے تار روتی جا رہی تھی۔ یہ محبت جسے لرزتا ہے زمانہ، کم بخت میرے صبر کے ٹکڑوں پر پلی ہے۔ ہم نئے دور کی خوشیاں خریدتے کیسے؟ ہمارے ہاتھ میں پچھلی صدی کے سکے تھے۔ وہ وسیع و عریض لان میں بچھی گھاس پر اپنے مضبوط پاؤں رکھتا مسلسل سگریٹ پھونکتے ہوئے شاید رات کی تاریکی میں اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اس کا روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا جسے وہ مسلسل سر جھٹکتے ہوئے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے کالز آ رہی تھیں، کس کی آ رہی تھیں وہ سب جانتا تھا، لیکن اس سے بارہا اصرار کے باوجود بھی کچھ بھی نہ جان سکا۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتی، لیکن جب اسے یہ سب بتایا گیا تو اس نے منتظر نگاہوں سے اسے دیکھا کہ شاید اب کی بار وہ لب کھولتی اسے اعتبار سونپتی معتبر کر دے گی، مگر اس کا انتظار اس وقت جاں گسل ہو گیا جب اس نے کچھ بھی نہ کہا۔
تب اسے محسوس ہوا کہ واقعی اس کی نفرت اتنی طاقتور تھی کہ وہ اتنے عرصے میں اس پر اپنا یقین نہ قائم کر سکا۔ آپ کی زور آور نفرت میری محبت کی نشانی کو کھا گئی۔ یہ الفاظ بھی اس نے اسی زد میں کہے، لیکن اس نے کسی اور گمان میں لیے اور آج اس کے سامنے التجا کرتی آ کھڑی ہوئی، لیکن یہ بات اسے گوارا نہ تھی کہ وہ یوں اسے اپنے سامنے جھکا ہوا دیکھتا۔ تبھی اسے یہ یقین دہانی کروانی چاہی کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن یہ بات اس کے دل میں گڑ کر رہ گئی تھی کہ اس کے یقین نہ کرنے کے باعث وہ آج ناقابل تلافی نقصان سے اٹے ہوئے تھے۔ زہر خون دردناک سوچوں سے بھرے پڑے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ کبھی سگریٹ پھونکنے لگتا تو کبھی گھنے بالوں میں مضبوط انگلیاں پھیرتا، لیکن طبیعت کا بوجھل پن جوں کا توں طاری تھا۔ وہ صبح کے سارے کام کروا کے فارغ ہوتی بشیر کے کوارٹر کی جانب چلے جانے کے بعد کہ وہ زاویار کی غیر موجودگی میں اندرونی حصے کی بجائے باہر رہتا تھا، جبکہ اس کی چھوٹی بہن فریضے کے آنے کے بعد سارا دن اسی کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ فریش ہونے کے لیے کمرے میں جانے لگی۔ جب لاؤنج کے دروازے پر کھٹکا سا محسوس ہوا تو وہ چونکی، کیونکہ ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ کوئی دروازے کو کھٹکھٹاتا کہ باہر اتنی سخت سیکیورٹی کی گئی تھی کہ گیٹ پر چیک کرنے کے بعد ہی کسی کو اندر آنے کی اجازت دی جاتی تھی، اور وہ یہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے آنے کے باعث ہوا تھا کیونکہ وہ زاویار کی غیر موجودگی میں اکیلی ہوتی تھی۔ لیکن ابھی ہوتی کھٹپٹ سے وہ متجسس ہی دروازہ کھولنے کے لیے آگے ہو گئی۔ سرپرائز! دروازہ کھولتے ہی ایک زوردار آواز پر اس کے حلق سے ایک واشگاف چیخ بلند ہوئی۔ خدا کے لیے بھابھی، یہ بھونپو بند کریں، کیوں کٹ پروانی ہے ان ہاتھوں سے؟ چہرے کو ڈھکا ہوا رومال جلدی سے نیچے کرتا وہ بدحواسی اور تیزی سے بولا، بدتمیز، ڈرا کر رکھ دیا مجھے۔ وہ 2-3 ہتھڑ اس کے کندھے پر مارتی تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ بولی، میڈم جی کیا ہوا؟ شالو شیر کو پکڑتے بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ شاید چیخ سن کر پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، آپ کی میڈم اتنا پیارا لڑکا دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ سکیں۔ وہ مریم کو ملتی فریضے کو دیکھ کر شرارت سے بولتا بڑے انداز سے بال سنوارنے لگا، جبکہ اس کی بات پر شالو نے ہونک انداز سے اسے گھورا۔ او ہو، میرا تو پارٹنر بھی آیا ہوا۔ اس نے شالو کی گود سے شیرو کو لیتے ہوئے اسے مزے سے ہوا میں اچھالا تو وہ کھلکھلا اٹھا۔ بھائی کدھر ہیں؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے مریم نے پوچھا۔ کہاں ہو سکتے ہیں؟ ایز یوزول ان آفس، اس نے بیچارگی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اتنا مس کر رہی ہیں تو بلا لیتے ہیں انہیں کال کر کے، زارون نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو مریم کے ساتھ شالو بھی ہنسنے لگی۔ آئی نو زارون، تم میرے بہت زیادہ والے ہمدرد ہو، لیکن کیا ہے نا کہ وہ آج بہت بزی۔ وہ آنکھیں نکالتی آرام سے جواب دینے لگی۔ ایسی ہمدردیاں ہم کرتے رہتے ہیں۔ اس نے شاہانہ انداز میں کندھے اچکائے تو فریضے نے ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں سر جھٹکا۔ بھابھی! زارون کے شیر کے ساتھ باہر جانے اور شالو کے کچن میں جانے کے بعد اس نے مریم کی ہچکچاتی آواز سنی۔ وہ جو کشن کمر کے پیچھے رکھے ہوئی مبہم سی بولی، وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، اس نے انگلیاں چڑکاتے ہوئے مدھم آواز میں کہا تو وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں کہو، کیا بات کرنی ہے؟ اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرا ایک دوست، میرا مطلب کہ کلاس فیلو ہے امریکہ میں۔ جھجکتے ہوئے بات کا آغاز کرتے ہوئے وہ بیچ راستے میں رکی، جبکہ وہ پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ اس کا نمبر کافی دنوں سے بند ہے، کسی کلاس فیلو سے بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، آپ بھائی سے کہیں نا وہ پتہ کریں۔ اس نے جھجکتے ہوئے بات مکمل کی، جبکہ اس کے تاثرات کو غور سے جانچتی فریضے پر ایک عجیب سا انکشاف ہوا جس کے زیر اثر اس کے احساسات پل بھر کو منجمد سے ہو گئے۔ بھائی کے کانٹیکٹس ہیں ادھر تو پلیز بھابھی آپ انہیں کہیں نا اس کا پتہ کریں۔ اجانے خدشات کے تحت اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، لیکن وہ فریضے کی موجودگی کا خیال کرتی تیزی سے پلکیں جھپکتی نمی اندر دھکیلنے لگی۔ ڈونٹ وری، میں بات کروں گی ان سے۔ نام کیا ہے تمہارے فیلو کا؟ اس نے تسلی دینے والے انداز میں اس کے کندھے کے گرد بازو رکھتے ہوئے کہا۔ بلال خان، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا تو وہ ہولے سے سر ہلا گئی۔ علاج درد دل تم سے مسیحا ہو نہیں سکتا، تم اچھا کر نہیں سکتے، میں اچھا ہو نہیں سکتا۔ وہ شیر کو گود میں لیے جھلاتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے اس خیال سے اذیت سی ہونے لگتی کہ کیسی مروتوں سے بھرپور زندگی ہو چکی ہے کہ جس شخص کے ساتھ پل بھر بھی رہنا گوارا نہ تھا، اسے زندگی کا ساتھ بنا سونپا گیا اور پھر مجبور کیا گیا کہ اسی کے ساتھ رہو، اور ستم یہ کہ خوش رہو۔ وہ نہ جانے کب تک اذیتوں کے بھنور میں دھسی رہتی۔ جب آہٹ پر اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا تو وہ واچ اور والیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتا اپنا کوٹ اتار رہا تھا۔ السلام علیکم، اسے متوجہ دیکھ کر اس نے مخصوص انداز میں کہا تو اس نے بھی حسب معمول سر ہلاتے جواب دیا۔ کھانا کھائیں گے؟ معمول کی طرح بیویوں والا سوال آیا، مگر لہجہ اس قدر بے تاثر کہ پتھر کا گمان ہونے لگتا۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیتے ہوئے وارڈروب سے شلوار سوٹ گھسیٹتے قدم واش روم کی جانب بڑھا دیے۔
مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ فریش ہو کر آنے کے بعد وہ بالوں میں برش کرتا جب کام کے لیے اسٹڈی میں جانے لگا تو اس نے جلدی سے پکارا۔ کہیں۔ اس نے گردن موڑ کر استفہامیہ انداز میں کہا تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی موبائل کی تیز چنگھاڑتی آواز پر کڑاہ کر رہ گئی۔ اس نے بگڑے تیوروں کے ساتھ اسکرین کو دیکھا اور وہاں بلنک کرتے نمبر کو دیکھ کر اس کا دل کیا کہ وہ اس بے وقت مداخلت پر ان کا سر پھاڑ دے۔ موبائل آن کر کے اس نے اسپیکر پر لگاتے ہوئے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا، جبکہ اس کے انابی ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم بکھرا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اگر بے تاثر اور بے حس رویے سے اس کی روح کو تار تار کرتی تھی تو وہی لڑکی انجانے میں ہی اپنی اداؤں اور تبسم سے مرہم بھی لگاتی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ وینش نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ یہ کوئی شریفانہ وقت ہے کسی کو کال کرنے کا؟ اس نے اس سے بات کرنے کو اتنی ہمت جٹائی اور یہ بیچ میں آ گئی۔ تبھی وہ دانت کچکچاتے بولی، چونکہ تمہارا اپنے شوہر سے ہمیشہ اینٹ پتھر کا بیر رہا ہے اس لیے ہمیں تمہیں اس وقت کال کرتے وقت ذرا شرم نہیں آتی؟ اس نے لاپرواہی سے کہا تو اس کی بات سنتی وہ ایک پل کو گڑبڑاتی کچھ فاصلے پر لیپ ٹاپ میں مشغول اپنے شوہر پر نظر ڈالتے ہوئے دبی آواز میں گڑائی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ویسے یار اتنی ناول پڑھتی ہو لیکن ان سے آج تک اپنے شوہر کو پٹانے کے نسخے نہیں استعمال کیے۔ اس کی بات کو انسنا کرتے ہوئے اس نے افسوس کرنے والے انداز میں کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ کوئی تھرڈ کلاس سا نشہ کر کے شاذم بھائی سے بات تو نہیں کی؟ وہ غصے سے گھبرائی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے زج کرنے کی بری تیاری میں تھی۔ بھئی بندہ کوئی ہاٹ سی ساڑی پہنتا، کوئی گانا شانا گاتا، ڈانس وانس کرتا، اتنے نسخے تو ہوتے ناولز اور موویز میں، کوئی بھی پلان کر لو۔ اس کی شرارتی آواز پر اب ہنسی چھلک رہی تھی، گویا وہ اس کی بے بسی کا لطف لے رہی ہو۔ مس وینچ ساڑی کا کلر اور سانگز کلیکشن بھی بتا دیں۔ قریب سے آتی گھمبیر آواز پر دونوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا جو سائڈ ٹیبل پر ہلکا سا جھکا لیپ ٹاپ رکھ رہا تھا۔ سر، وینچ ہکلاتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے زاویار کی موجودگی کی بالکل توقع نہ تھی، جبکہ فریزے کو آج اپنی اسپیکر پر رکھ کر کال سننے والی عادت پر جی بھر کر کوفت ہوئی، اور اس سے زیادہ کوفت اسے اپنی دوست سے ہوئی۔ اس کا دل کیا کہ وہ اس کی اس قدر فضول گوئی پر اس کا گلا دبا دے۔ جی آپ نے بتایا نہیں، اس نے بے نیازی سے جواب دیتے ہوئے اسے پرسکون انداز میں جب سوال دہرایا تو فریزے نے جلدی سے ہاتھ بڑھاتے کال بند کر کے شیر کو بیڈ پر لٹاتے منٹوں میں واش روم کی طرف دوڑ لگائی کہ اس قدر فضول اور بکواس سچویشن کے فوری بعد وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے شاید کوئی بات کرنا تھی، اسے خاموشی سے کمفرٹر تانتے دیکھ کر اس نے سنجیدگی سے اسے کہا تو اس کا دل کیا کہ وہ اس سمیت ہر چیز پر مٹی ڈالتی منہ سر لپیٹتے لیٹ جائے، لیکن پھر مریم کے سوگوار چہرے کو ذہن میں لاتے ہی اس نے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا اور بال سمیٹتی اٹھ کر بیٹھی۔ وہ کندھوں تک کمفرٹر لیتی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی بیٹھ گئی۔ اگر امریکہ میں کسی کا پتہ کرنا ہو تو کروا سکتے ہیں، اس نے ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کس کا پتہ کروانا ہے؟ اس کی آواز کی سنجیدگی بڑھ گئی تو اس نے ایک پل کو سوچتے ہوئے آہستہ آہستہ اسے بتانا شروع کیا، لیکن اس کے الفاظ کے ساتھ جوں اس نے اس کے چہرے پر پھسلتی پتھریلی سنجیدگی دیکھی، اس کا دل گھبرانے لگا۔ اوکے، آئی ول گیٹ انفارمیشن اباؤٹ دس، اینی تھنگ ایلس؟ تاثرات کے برعکس اس نے سکون سے پوچھا تو اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا تو وہ لیٹنے کے لیے تکیہ سیدھا کرنے لگا جب اس کی ٹھہری مگر کھوجتی ہوئی آواز گونجی، محبت کو پانے کے لیے اسٹیٹس کے ڈفرینس کو اگنور کرنے والا شخص کیا کسی دوسرے کو اس کی محبت دلانے کے لیے بھی یہ ڈفرینس اگنور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا؟ وہ اس کے سوال میں چھپے مفہوم کو جانچتا اطمینان سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسٹیٹس کا ڈفرینس میرے لیے کبھی بھی میٹر نہیں رکھتا، لیکن میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ کیا وہ اس اہل ہے نہ کہ اپنے بل بوتے پر کسی کو جیت کے اسے خوشیاں جیت لا سونپے۔ اس نے مبہم الفاظ میں اسے اس کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا تو وہ اس کے پرسکون چہرے کو تکتی رخ بدل گئی۔ اڑتے اڑتے کٹ نہ جائے زندگی کی الجھنوں چاہتوں کی وہ پتنگ جس کی ڈوری تو نے تھامی تھی محبت میں سجن۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹر جلال کے الفاظ گونجتے ہوئے دل کی اذیت کو بڑھاوا دے رہے تھے۔ دیکھو زید، جب تلک وہ خود سے ٹرائی نہیں کریں گی ڈاکٹرز کوئی امپروومنٹ نہیں لا سکتے۔ کوما تو ویسے بھی ایسی کنڈیشن ہوتی جس میں ڈاکٹر سے زیادہ دعائیں کام کرتی ہیں، لیکن ان کی رپورٹ سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ان کی باڈی رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن ان کا خوف انہیں شعور سے پرے رکھتا ہے۔ جو وجہ ان کے کوما میں جانے کی تھی وہ اس وجہ کے ڈر سے خود کو ہوش کی دنیا میں لانا نہیں چاہتی۔ وجہ صرف یہی ہے کہ جو ہی وہ ہوش میں آئیں گی انہیں یہ تلخ حقیقت روشناس کروائی جائے گی کہ وہ ان کے پاس نہیں رہا، اس لیے اگر ان کو ہوش میں لانا ہے تو انہیں اس فیز سے نکالنا ہوگا۔ اس نے بہت واضح الفاظ میں اس کی کنڈیشن بتائی۔ وہ ڈائریکٹ اسے ٹریٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن ڈاکٹر سے ڈسکشن کے بعد اس نے ساری رپورٹس اسے پہنچائیں۔ سیاہ رات کے پھیلے ہوئے جگنوؤں میں سیاہ تارکول سے بنی اس سڑک پر اس کی گاڑی فراٹے بھرتی جا رہی تھی
جبکہ اس کے مضبوط ہاتھوں میں گھومتا لڈو کی مانند اسٹیئرنگ اس کی ذہنی کشیدگی کی عکاسی کر رہا تھا۔ میں آپ کو یوں کئی زندگانیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ ایک شخص کے کیے کی سزا سب کو نہیں دے سکتی۔ غصے اور جذبات کی شدت سے اس کی کنپٹی کی رگیں پھولنے لگی تھیں، جبکہ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ انہی سوچوں کے بیچ ایک فیصلہ کرتے ہوئے اس نے برقی رفتاری سے گاڑی موڑتے ہوئے اپنی اگلی منزل کی طرف دوڑا دی۔